نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو اللہ رب العزت نے ان کے مخاطب افراد کے سامنے دلائل کے ساتھ ثابت فرمایا، جن دلائل کے ذریعے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت لوگوں کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ ان میں دلائل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پیغمبر وقت مستقبل سے کسی معاملہ میں جو پیش گوئی فرمائیں، اللہ رب العزت اس پیش گوئی کو پورا فرما دیتے ہیں، جس سے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ شخصیت اللہ رب العزت کی طرف سے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اور بہت سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے مستقبل سے متعلق پیش گوئیاں فرمائیں، اللہ پاک نے اپنے اپنے وقت پر ان کو پورا فرمایا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کریم میں اور آپ کے مبارک ارشادات میں مستقبل سے متعلق بہت سی پیش گوئیاں موجود ہیں۔ اللہ پاک نے ان تمام پیش گوئیوں کو اپنے اپنے وقت پر سچ ثابت فرمایا، جس کی وجہ سے جو کفار اور جو غلط لوگ اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپیگنڈے کرتے تھے، ان کے منہ بند ہوئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ان کے سامنے مزید دلائل کے ساتھ ثابت ہوئی۔ تو آج کے جو جھوٹے مدعی نبوت ہیں، یہ بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے طرز پر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے مستقبل سے متعلق پیش گوئیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جھوٹے مدعی نبوت کی کسی پیش گوئی کو اپنے وقت پر سچا ثابت نہیں فرمایا، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا جھوٹا ہونا، اس کا کذاب ہونا واضح ہو جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کریم میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی بہت سی مستقبل سے متعلق پیش گوئیاں تھیں جو سچ ثابت ہوئیں۔ اس کا تفصیلی بتانے کا موقع تو نہیں ہے، علماء کرام نے اس پہ مستقل کتابیں لکھی ہیں، چند ایک کی طرف میں اشارہ کروں پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ قرآن کریم کی ان آیات کے نازل ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اس وقت مسلمانوں کا سامنا چونکہ مشرکین مکہ سے تھا اور مد مقابل وہ تھے، اور مکہ مکرمہ کے مشرکین مکہ کے علاوہ دو بڑی قومیں اور تھیں، ایک ایران اور فارس والے اور دوسرے روم والے۔ ایران اور فارس والے بت پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، جبکہ روم کے لوگ وہ اہل کتاب تھے۔ ظاہر بات ہے جو بت پرست ہے اس کو محبت بت پرستوں سے ہوگی، جو اہل کتاب ہے اس کو محبت اہل کتاب سے ہوگی۔ مسلمانوں کو اس لیے طبعی طور پر جو ہے لگاؤ بت پرستوں کی بجائے اہل کتاب کے ساتھ تھا۔ مشرکین مکہ کو
ایران اور فارس کے بت پرستوں کے ساتھ وہ دلی تعلق تھا۔ ہوا یوں کہ یہ دونوں سلطنتیں آپس کے اندر نبرد آزما وقتاً فوقتاً رہتی تھیں، اور لڑائی میں کبھی ایک غالب آ گیا اور کبھی دوسرا غالب آ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت فارس والوں کی روم والوں سے لڑائی ہوئی، اور لڑائی کے نتیجہ میں روم والے لوگ مغلوب ہو گئے، یعنی اہل کتاب مغلوب ہو گئے، اور جو فارس والے تھے بت پرست وہ غالب آ گئے۔ جب وہ لوگ غالب آئے تو مشرکین مکہ نے بغلیں بجائیں اور خوشی کا اظہار کیا اور کہا دیکھو ہم بھی بت پرست ہیں، ایران اور فارس والے بھی بت پرست ہیں، آج وہ اہل کتاب پر غالب آ گئے ہیں، ہم بھی تم پر غالب رہیں گے، جس طرح وہ غالب ہے اہل کتاب پر ہم غالب رہیں گے تمہارے اوپر۔ مسلمانوں نے جب یہ بات سنی طبی طور پر صدمہ ہوا، اس لیے اللہ رب العزت نے بطور تسلی کے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ فرمایا کہ وقتی طور پر روم والے مغلوب ہو گئے، لیکن عن قریب چند سالوں میں وہ غالب آ جائیں گے۔ جب یہ پیش گوئی مسلمانوں نے سنی، مسلمانوں کو خوشی کی امید ہوئی، اور مسلمانوں نے دلی تسلی کا اظہار کیا اور کفار کے سامنے یہ بات کہنا شروع کی، اگر وقتی طور پر روم والے مغلوب ہو گئے ہیں، عن قریب وہ غالب آ جائیں گے، جس سے تمہاری امیدوں پر تمہاری خوشیوں پر پانی پھر جائے گا۔ مشرکین مکہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارے فارس والے ہی تم پہ غالب رہیں گے، روم والے غالب نہیں ہو سکتے۔ تو اس پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کافر آدمی نے شرط لگا لی کہ اگر روم والے جیت جائیں اور وہ مستقبل میں غالب آ جائیں تو میں 100 اونٹ دوں گا، اور اگر فارس والے جو ہیں غالب رہیں اتنے عرصہ میں وہ غالب نہ آ سکیں تو پھر جو ہے تمہیں 100 اونٹ دینا پڑے گا۔ یہ شرط طے ہوئی، اور اللہ رب العزت نے بدر کے دن جب مسلمانوں کو فتح عطا کی اور مشرکین مکہ ذلیل و رسوا ہوئے، 70 بڑے سردار مارے گئے اور 70 قید ہو کے آئے، تو اللہ رب العزت نے اسی وقت جو ہے وہ روم اور فارس کی جنگ چھڑی تھی، اور روم والوں کو فارس والوں پر فتح عطا کر دی۔ مسلمانوں کو اس سے 2 خوشیاں نصیب ہوئیں، ایک بدر کی فتح مشرکین مکہ پر، اور دوسری روم والوں کی فتح فارس والوں پر۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کافر سے شرط لگائی تھی وہ تو مر گیا، اس کے وارثوں سے پھر 100 اونٹ لیا گیا اور اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا گیا۔ خیر، تو یہ مستقبل سے متعلق پیش گوئی تھی جو قرآن نے کی تھی، فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، عن قریب وہ غالب آ جائیں گے۔ اب کافروں نے اس پہ چیلنج بازیاں کیں، شرطیں لگائیں کہ مستقبل میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے پیغمبر پر جو وحی اتری اور مستقبل سے متعلق بات کہی گئی، اللہ رب العزت نے وقت پر اس کو پورا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت لوگوں کے سامنے مزید نکھر کر سامنے آئی، اور آپ کا نبی اور رسول ہونا لوگوں کے سامنے مزید واضح ہو گیا جب یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ سچے پیغمبر تھے، اس لیے وقت پر جو ہے وہ پیش گوئی پوری ثابت ہوئی۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا مستقبل سے کی پیش گوئی سے متعلق، یہود حضرات بہت زیادہ مسلمانوں کی مخالفت کرنے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو یہودی حضرات نے بڑی مخالفتیں کیں اور بڑی شرارتیں کیں، اور مد مقابل اس وقت یہود تھے جب مدینہ میں مسلمان تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہود حضرات کو ذلیل کرنے کے لیے بہت سی باتیں قرآن کریم میں ارشاد فرمائیں، مستقبل سے متعلق پیش گوئیاں بھی کی گئیں، اور جو پیش گوئیاں کی گئیں وہ ساری پیش گوئیاں وقت پر سچ ثابت ہوئیں۔ مثلا دیکھیے بعض پیش گوئیاں تھیں بھی وہ جس میں کافروں کو وہ اختیار بھی تھا، کچھ نہ کچھ اختیار کے درجے میں تھیں، لیکن پھر بھی وہ کام جو کہ اللہ رب العزت نے پیش گوئی کے طور پہ فرما دیا وہ کام وہ ہرگز نہ کر سکے۔
مثلاً دیکھو اللہ رب العزت نے یہود سے متعلق ایک پیش گوئی فرمائی ہے، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ مسلمانوں نے جب یہود سے کہنا شروع کیا کہ نجات یافتہ ہم لوگ ہیں، پیغمبر وقت پر بھی ہم ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، اس لیے جنت میں ہم جائیں گے، لیکن یہود نے کہا نہیں، جنتی ہم لوگ ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے محبوب ہیں اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی جنتی نہیں ہو سکتا، ہم کبھی دوزخ میں نہیں جائیں گے، اگر کبھی گئے بھی چند دن کے لیے جائیں گے، پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے۔ اس قسم کی باتیں کی تو اللہ رب العزت نے بطور پیش گوئی کی یہ بات ارشاد فرما دی کہ ان کو کہو اگر تم واقعی جانتے ہو کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے، جنت کا ٹھکانہ ہمارا ہے، ہم دوزخ میں جانے والے نہیں ہیں، تو پھر تم اپنی موت کی تمنا کرو اور کہو کہ اے اللہ ہمیں جو ہے موت دے دے، اور جو آدمی مومن ہوتا ہے جس کو پتہ ہے میرا ٹھکانہ جنت ہے، وہ تو پھر آخرت کے گھر کے لیے تمنا کرتا ہے، تو تم اپنے لیے موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اللہ پاک نے مستقبل سے متعلق فرما دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، مستقبل میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہودی اپنے لیے موت کی تمنا کرے، بلکہ یہودی کی ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ مجھ کو ہزاروں سال کی زندگی مل جائے، دنیا کے اندر ہزاروں سال زندہ رہوں، اس کی ایک خواہش ہے۔ وجہ یہ کہ اس کو پتہ ہے آخرت میں مجھ کو جوتے پڑیں گے، دنیا میں 4 دن کی میری زندگی اور عیش ہے، یہ کر لوں گا، آخرت میں مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ان یہودیوں کو کہو اگر تم واقعی سچے ہو اپنے دعوے کے اندر کہ آخرت اور جنت تمہارے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر تم تمنا کرو موت کی، دیکھیں کہ تم موت کی تمنا کرتے ہو۔ اور ساتھ فرما دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، مستقبل میں بھی کوئی یہودی آپ کے سامنے اپنی موت کی تمنا کرتا نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ بات قرآن نے کہی، پیش گوئی فرما دی، کوئی یہودی اس وقت سے لے کر آج کے دن تک کوئی یہودی ہم نے نہیں سنا جو ہمارے سامنے آیا اور آ کر کہا ہو تمہارے قرآن نے کہا ہے موت کی تمنا کرو، تو ہم موت کی تمنا نہیں کر سکتے، ہم تمہارے سامنے موت کی تمنا کرتے ہیں۔ کوئی یہودی تاریخ میں آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس وقت سے لے کر آج تک یہودی اس پیش گوئی کے مطابق جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، کوئی یہودی اپنی موت کی تمنا کرتا نظر نہیں آتا۔ اب دیکھو یہ بات تو حالانکہ یہود حضرات کے اختیار میں ہے، اتنی بات آ کر کہہ دیں لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، بم پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، گولیوں کی ضرورت نہیں ہے، جنگ اور محاذرے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا آ کر کہہ دیں صرف اے اللہ اگر ہم سچے ہیں، اے اللہ ہمیں موت عطا کر، اور اے اللہ جو ہے اگر ہم سچے ہیں ہمیں موت عطا کر، اور جو ہمارا ٹھکانہ ہے ہمیں وہاں تک پہنچا۔ کوئی یہودی آ کر یہ چند کلمات ہمارے مسلمانوں کے سامنے آ کے کہہ دے، دنیا والوں کے سامنے آ کر کہہ دے، قرآن کا کہا جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، کوئی یہودی آج تک یہ جرت نہ کر سکا کہ مسلمانوں کے سامنے آ کر صرف اتنی بات کہہ دے یا اللہ مجھے موت دے۔ کیسی بات ہے؟ پیغمبر وقت نے جو باتیں ارشاد فرمائی، وحی کے ذریعے آپ پر جو باتیں جو ہے وہ کہی گئیں، تو آپ کی وہ باتیں ساری کی ساری مستقبل میں بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ قرآن نے جب مشرکین مکہ نے قرآن کریم سے متعلق باتیں کرنا شروع کی، قرآن کریم اللہ رب العزت کی سچی کتاب نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ پہ اللہ نے نازل کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج کیا کہ دیکھو اگر تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے، تو پھر تم بھی میدان میں آؤ، تم بھی اس جیسا قرآن بنا کے دکھا دو، تم بھی تو انسان ہو، تم بھی عرب والے ہو، تم بھی فصیح و بلیغ ہو، جو کہ فی البدی سینکڑوں اشعار کہنا جانتے ہو، تو پھر تم بھی جیسا قرآن بنا کے دکھا دو۔ اللہ پاک نے فرمایا مستقبل سے متعلق لا یاتون بمثلی، لیکن کبھی مستقبل میں یہ لوگ اس قرآن جیسا قرآن پیش نہیں کر سکتے، اور نہ ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو مزید ذلیل کرنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو اگر تم یہ کہتے ہو یہ اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، قرآن میں تو بہت سی صورتیں ہیں، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، صرف 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں بھی بنا کے نہ دکھا سکتے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو مزید ذلیل کرنے کے لیے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم کو شک ہے ہمارے اس بندے کے بارے میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کو شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تم جن کی پوجا کرتے ہو ان کو بھی ساتھ ملا لو، اپنے معبودان باطلہ کو
ساتھ ملا لو اور ان کو ساتھ ملانے کے بعد ایک صورت بنا کے لے آؤ تو پھر دیکھتے ہیں تم کیا کہتے ہو۔ اللہ پاک نے ساتھ ہی مستقبل سے متعلق فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور فرمایا مستقبل میں کبھی بھی تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اب یہ پیش گوئی ہے کہ تم قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ اب قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی صورتیں بھی ہیں، سورہ کوثر کتنی چھوٹی صورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ اس جیسی وہ ایک چھوٹی صورت بھی نہ بنا سکے۔ یہ صرف اس دور کے لوگوں کو چیلنج نہیں، یہ آج کے دنیا کے دور تک بلکہ قیامت تک ہمیشہ کے لیے چیلنج باقی ہے کہ جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتے، ان کو کہا گیا کہ تم بھی اس جیسی صورت بنا کے دکھا دو، نہیں بنا سکے۔ مشرکین مکہ اپنا جان، اپنی مال، اپنے عزت، اپنے بچے لٹانے کے لیے میدان میں آگے، کبھی بدر کے مقام پہ، کبھی احد کے میدان پہ، کبھی خندق کے میدان میں، کبھی اور کسی جگہ محاذ آرائی ہے، لیکن جان اپنی لٹا رہے ہیں، مال اپنا لٹا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا لڑنا مرنا آسان تھا یا دلائل کے ساتھ بات کرنا آسان تھا؟ دلائل سے بات کرنا آسان تھا، ایک صورت بنا کے پیش کرنا آسان تھا، لیکن کیا وجہ کہ وہ نہ پیش کر سکے؟ کوشش انہوں نے بہت کی ہے، لیکن رات کے وقت فصیح و بلیغ لوگ آپس میں مجلس سے لگا کر بیٹھتے اور قرآن کریم جیسی صورت بنانا شروع کرتے۔ بڑے عجیب و غریب مضحکہ خیز واقعات جو ہے تاریخ میں ملتے ہیں۔ ایک آدمی ایک کلام پیش کرتا اور کہتا دیکھو یہ کیسا کلام ہے، دوسرا کافروں میں سے کہتا یار یہ کیسا بےہودہ کلام تو نے پڑھا، یہ قرآن کے مقابلہ نہیں کر سکتا، دوسرا پڑھتا، تیسرا تردید کرتا، تیسرا پڑھتا، چوتھا تردید کرتا، ساری رات ان کی ایسے گزر جاتی۔ اور کیا ہوتا کہ ساری رات ان کی گزر جاتی، صبح کو جب اٹھتے تو ایک آیت بھی قرآن کریم طرح کی، خود وہ ان کا فیصلہ ہوتا کہ قرآن کی طرح کی ہم ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔ ہاں جی، یعنی اس طرح کی جو ہے وہ ان کی خود صورتحال تھی۔ تو قرآن کا کہا ہوا سچ ثابت ہو گیا کہ تم ایک صورت بھی بنا کے دکھا سکتے۔ اس لیے جب وہ دلائل سے عاری ہو گئے پھر لڑنے اور مرنے پہ اتر آئے، پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اب جو ہے وہ تکلیفیں دے رہے ہیں۔ اور یہی لوگ جو دن کے وقت مقابلے کرتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے، رات کے وقت چھپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم سنا کرتے تھے، اور ساری رات بس اوقات گزر جاتی اور قرآن سنتے رہتے۔ مشہور واقعہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا کے تحت ذکر کیا ہے کہ غالباً 3 کافر جو ہیں، ابو جہل اور اخنس بن شریک اور ایک اور کافر، یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں آپ رات کو کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے ہاں عبادت کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، تو آپ کے گھر میں یہ چھپ کر کونوں کے اندر باہر کھڑے ہو کر جو ہے ساری رات قرآن سنتے تھے، ساری رات قرآن سنتے تھے، ساری رات قرآن کریم کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ دن کے وقت کہتے تھے یہ قرآن ان کا بنایا ہوا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، لیکن رات کو چھپ کے سنتے تھے۔ یہ ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت۔ اور اسی طرح دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل سے متعلق جو پیش گوئیاں فرمائی، احادیث طیبہ میں اس کی درجنوں مثالیں موجود ہیں، جتنی پیش گوئیاں فرمائی گئیں ساری کی ساری سچ ثابت ہوئیں، ساری کی ساری۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے متعلق ایک پیش گوئی فرمائی۔ آپ کو علم ہے کہ جب وہ تعاقب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا، ہجرت کے واقعہ میں بات ہے نا جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے لگا تو زمین میں دھنس گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی، میں توبہ کرتا ہوں، آپ جو ہے اللہ پاک سے دعا فرما دیں، مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا فرمائی، وہ جو زمین میں دھنسا تھا، اس کا گھوڑا دھنسا تھا، تو اس کو نجات مل گئی۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، جب واپس جانے لگا نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے اس فعل پر، آپ نے فرمایا سراقہ تیرا سخت کیا حال ہوگا جب جو ہے وہ کافر بادشاہ کے کنگن تیرے جو ہے وہ بازو میں پہنائے جائیں گے۔ اب یہ مستقبل سے متعلق پیش گوئی فرما دی۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیسر و کسریٰ فتح ہوئے تو وہی بادشاہ کے کنگن جب سراقہ بن مالک کے مسلمان ہو گئے تھے، سراقہ بن مالک کے بازو میں پہنائے گئے، سراقہ بن مالک کی چیخیں نکل گئیں
کہ ہمارے پیغمبر نے مستقبل سے متعلق پیش گوئی فرمائی. صحابہ کرام اس وقت جو ہے وہ محبت اور عقیدت میں جو ہے وہ ان کے آنسو نکل گئے کہ یہ کیسا واقعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل سچ ثابت ہو گیا. آج وہ بادشاہ کے جو ہے وہ جواہرات اور وہ سلطنت ساری تحس و نحس مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا. اس سراقہ بن مالک کو کنگن پہنائے گئے اس پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے اور وہ واقعہ سچ ثابت ہوا. اس طرح کی درجنوں مثالیں ہیں. اپنا وقت نہیں کہ ہم عرض کریں. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ کسی نبی اور رسول کی نبوت اور رسالت کی صداقت کے لیے اللہ رب العزت جو ہے جس انداز سے دلائل بیان فرماتے ہیں، دلائل کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اتمام حجت کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے مستقبل سے متعلق جو پیش گوئیاں پیغمبر وقت یا اس پر اترنے والے کلام میں موجود ہوں اپنے اپنے وقت پر سچ ثابت ہوتی ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل سے متعلق جو پیش گوئیاں فرمائیں، آپ پر اترنے والے قرآن کریم میں جو پیش گوئیاں جو ہے وہ بیان فرمائی گئیں وہ سب کی سب سچ ثابت ہوئیں. مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے، غلام احمد قادیانی یا اس کے ماننے والے، یہ سارے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ نبوت کا ہے اور اس کے ماننے والے نبی مانتے ہیں. اس کی کتابوں کی عبارتیں اس پہ شاہد ہیں اور قادیانیوں کی گواہیاں اس پہ شاہد ہیں. اور جس طرح جو ہے ہم یہ بات کی ہم نے کہ مستقبل سے متعلق پیش گوئیاں جھوٹے مدعی نبوت بھی کر دیتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنی بڑائی بیان کر سکیں. تو مرزا غلام احمد قادیانی کی عادت تھی جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا اہم تو اس پہ مستقبل سے متعلق جو ہے وہ پیش گوئی جاٹ دیتا تھا کہ چلو پیش گوئی کر دوں گا تو لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے. مقصد یہ تھا. لیکن اس نے زندگی میں مستقبل سے متعلق جتنی پیش گوئیاں کیں اللہ رب العزت نے سب کو جو ہے وہ جس طرح اس نے کہا اس کے الٹ ثابت کیا. تمام پیش گوئیوں میں مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہوا اور خود مرزا قادیانی نے اپنے متعلق لکھا ہے کہ مجھ کو جھوٹا جو ہے وہ کسی آدمی نے سمجھنا ہو تو میری پیش گوئیوں کو دیکھ لے. چنانچہ دیکھیں یہ میں نے اپنی کتاب میں اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اس نے کہا ہے آئینہ کمالت اسلام اس کی کتاب ہے صفحہ 288 اور روحانی خزائن اس کی جلد نمبر 5 اور صفحہ 288. اس میں کیا کہا گیا؟ کہتا ہے بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جاننے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق امتحان نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس کی کتاب ہے کشتی نوح اس کے صفحہ نمبر 7 اور روحانی خزائن میں یہی کتاب درج ہے اور اس کی 19ویں جلد اور صفحہ نمبر 5 ہے. اس میں کہتا ہے ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جائیں. پھر کہتا ہے اس کی کتاب اربعین اس کے اربعین کے نمبر 4 حاشیہ پر ہے صفحہ نمبر 119 اور خزائن روحانی خزائن مراد جلد نمبر 17 اور صفحہ 461. اس میں کہتا ہے اگر ثابت ہو کہ میری 100 پیش گوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی ہو تو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں کاذب ہوں. پھر کہتا ہے اربعین نمبر 4 حاشیہ صفحہ 116 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 458 کہتا ہے کہ موسم بدل جاتے ہیں مگر خدا کا کلام نہیں بدلتا جب تک پورا نہ ہو لے. اسی طرح آئینہ کمالت اسلام صفحہ 326 روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 326 میں کہتا ہے مدعی کاذب کی پیش گوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی. یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی تورات کی. پھر اپنی کتاب چشمہ معرفت صفحہ 231 روحانی خزائن میں یہ کتاب درج ہے اس کی جلد 23 صفحہ 231 میں کیا کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا. اسی طرح اپنی کتاب تریاق القلوب صفحہ 254 روحانی خزائن میں یہ کتاب درج ہے صفحہ 15 جلد 15 صفحہ 217 اور سراج منیر اس کی کتاب ہے اس کا صفحہ 12 روحانی خزائن میں یہی کتاب درج ہے اس کی جلد 12 اور صفحہ 15. اس میں کیا کہتا ہے ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے.
اب دیکھو جب مرزا غلام محمد قادیانی نے خود یہ بات کہہ دی، خود اقرار کر لیا، آپ نے جھوٹ اور سچ کو پرکھنے کے لیے خود معیار دے دیا کہ بھئی نبیوں کی پیش گوئیاں سچ ثابت ہوتی ہیں، جس کی پیش گوئیاں جھوٹی ثابت ہوں تو وہ اللہ کی طرف سے نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم مرزائیوں کہتے ہیں، دیکھو یہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی پیش گوئیوں سے متعلق بات کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں مرزا قادیانی نے مستقبل سے واقعات سے متعلق جو پیش گوئیاں کی ہیں وہ سچ ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تاریخ گواہ ہے، مرزا قادیانی کی کتابیں گواہ ہیں، مرزا قادیانی کے پیروکاروں کی کتابیں گواہ ہیں، جتنی پیش گوئیاں اس نے کی ساری کی ساری جھوٹی ثابت ہوئی۔ مثلا دیکھو اللہ اکبر، اس نے مستقبل سے متعلق ایک پیش گوئی کی، اس نے کہا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے، اپنے متعلق پیش گوئی کی کہ میری موت یا مکہ میں آئے گی یا مدینہ میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پیش گوئی کے الفاظ ہی جو ہیں یہ الفاظ ہی اللہ رب العزت کی طرف سے وحی یا الہام نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے کلام میں یا نہیں ہوتا، ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ اب پیغمبر وقت اگر وحی پا کر کوئی بات کرے تو اس کو یا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ سیدھا کہتے ہیں مکہ میں مریں گے، سیدھا کہے مدینہ میں مریں گے، تو یا کہہ دیا کہ چلو کسی اور جگہ ہو سکتا ہے وہاں بات نہ بنے تو یہاں بن جائے، لیکن اللہ پاک نے کہیں بھی نہیں بنائی۔ کہاں مرا یہ لفظ؟ ہاں جی، لاہور میں مرا لاہور میں اور دفن ہوا قادیاں میں۔ تو دیکھو اس نے خود تذکرہ، یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، تذکرہ صفحہ نمبر 584، حمامت البشرا اس کی کتاب ہے، اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 105، اس میں کہا ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے، لیکن اس کو پوری زندگی مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں مرنا تو درکنار، پوری زندگی مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس سے بڑی جو ہے مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے پر اور واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، اسی طرح دیکھیں مرزا غلام محمد قادیانی یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، ہم اس پہ انشاءاللہ مستقل بات کریں گے۔ مرزا قادیانی کو انگریز نے مسلمانوں کے درمیان انارکی پھیلانے کے لیے اور اختلاف کو ہوا دینے کے لیے اس آدمی کو تیار کیا کہ تم مختلف قسم کے دعوے کرو تاکہ سادہ رو عوام تمہارے چکر میں آ کر گمراہ ہو جائے۔ لیکن اب مرزا قادیانی کوئی عالم تو تھا نہیں، مرزا قادیانی کوئی بڑی علمی شخصیت تو تھی نہیں، اب ناکام کلرک تھا۔ اس کو اللہ بھلا کرے، اس آدمی کو لوگوں کے ہاں معروف کروانے کے لیے کہ یہ بہت بڑی کوئی مذہبی شخصیت ہے، اس کو مناظر مشہور کروایا گیا، اس کو مناظر، تو جان بوجھ کر اس کے کئی لوگوں کے ساتھ مناظرے کروائے گئے، ہاں جی، تاکہ لوگ کہیں بڑی شخصیت، علمی شخصیت ہے، مناظرے کرتا ہے۔ تو اب ان مناظروں کے اندر ہی اس کی ذلت اور رسوائی ہوئی، کیونکہ علم تو تھا نہیں، اور جب ایک آدمی کے پاس علم نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی ذلیل ہو جاتا ہے۔ اب عیسائی جس طرح اس نے مناظرے اور کئی لوگوں کے ساتھ پنگے لیے، ایک عیسائی تھا عبداللہ آتم کے نام سے عیسائی پادری، اس کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا۔ مناظرے کا موضوع تھا توحید فی التثلیث، یعنی ان کا عقیدہ ہے نا، تین خدا مل کر ایک خدا ہے اور ہر ان میں سے ہر ایک مستقل خدا ہے، جس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی ہے کہ جو تین خداؤں کا عقیدہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو کفر کہا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ہے نا جی، وما من الہ الا اللہ، اللہ نے تردید کر دی کہ یہ عقیدہ غلط ہے اور یہ کفر ہے۔ لیکن دیکھو اب یہ اتنا واضح جو ہے وہ طور پر بات قرآن نے کر دی کہ یہ جھوٹا ہے، اور الحمدللہ اہل اسلام کے پاس اس نظریے کے یعنی توحید فی التثلیث کے جھوٹا ہونے پر الحمدللہ سینکڑوں نہ صحیح تو درجنوں دلائل تو ضرور موجود ہیں، وگرنہ سینکڑوں دلائل الحمدللہ ہمارے اکابر نے بیان کیے ہیں اور ہمارے پاس اس کی تردید کے لیے دلائل موجود ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی چونکہ نااہل تھا، مناظر نہیں تھا، وہ عبداللہ آتم کے ساتھ اس نے بحث و مباحثہ شروع کیا۔ 15 دن تک مباحثہ چلتا رہا، 15 دن تک چلتا رہا۔ اب تھوڑی تھوڑی باتیں دیکھتا ہوگا، پھر جا کے کہہ دیتا ہوگا، ہاں جی، علماء کرام کی کتابوں سے چوری کر کر کے۔ اب ہوا یوں، چونکہ علم نہیں تھا اس لیے مناظرہ ہار گیا، مناظرہ ہار گیا۔ جب مناظرہ ہار گیا، اب اس کو اپنی ذلت اور رسوائی کی خبر، اپنا کہہ لو کہ ذلت اور رسوائی کی جو ہے اس کو آدمی کو اب بات معلوم ہوئی کہ بھئی میری تو بڑی ذلت رسوائی ہوگی، میں تو دعوے کرتا ہوں مہدی مسیح اور نبوت کے، اور جب یہ بات ہو گئی تو لوگ تو کہیں گے واہ یہ کیسا آدمی ہے جو جھوٹا ہو گیا۔
حالانکہ دیکھو یہ وہی نظریات ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے مباحثہ کیا تھا، ان کو ذلیل و رسوا کر دیا اور ان سے بات نہ بن پڑی۔ وہ آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ساتھ ان کے دانت کھٹے کیے، جب پھر بھی وہ اپنی ہار ماننے کو تیار نہ ہوئے، وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبالغے کے لیے میدان میں آ گئے اور کہا آ جاؤ تم میدان میں، ہم بددعا کرتے جو جھوٹا ہوگا اللہ اس کو موت دے گا۔ تو نجران کے عیسائی مقابلے کے لیے نہیں آئے، بھاگ گئے، جزیہ دینا قبول کر لیا، لیکن آپ مقابلے میں آ کر میدان میں آ کر بددعا کرنے مبالغہ کرنا قبول نہ کیا۔ تو وہ تو سچے پیغمبر تھے نا۔ اب یہ قادیانی کا حال یہ آ گیا مناظرہ، ہاں جی، اس کی ناس پاسی۔ اب اس نے پھر پیش گوئیاں شروع کر دی عبداللہ اتھم کے متعلق۔ سنیں اب یہ اس کا جب 15 دن کے مباحثہ میں مرزا قادیانی شکست کھا کر اپنے مد مقابل پادری عبداللہ اتھم پر فتح نہ پا سکا، تو اس نے اپنی شرمندگی اتارنے کے لیے آخری دن 5 جون 1893 کو پیش گوئی کی کہ اس کا حریف 15 مہینے میں مر جائے گا۔ یعنی عبداللہ اتھم کتنے مہینے میں مر جائے گا؟ 15 مہینے کے اندر مر جائے گا۔ سنیں اس کے الفاظ، کہتا ہے اس کی کتاب ہے جنگ مقدس، جنگ مقدس صفحہ 210 صفحہ 211، روحانی خزائن میں یہ کتاب درج ہے، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ 292 اور صفحہ 293۔ کیا کہتا ہے کہ میں اس وقت یہ اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی، یعنی وہ 15 مہینے میں مرنے والی، تو یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے، وہ 15 ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ، کیا تھی تاریخ تھی آج کی؟ 5 جون 1893 سے بس سزائے موت حاویہ میں نہ پڑے، تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جائے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جائے، مجھ کو پھانسی دی جائے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں، اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا۔ زمین و آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لیے سوری تیار کرو، اور تمام شیطانوں اور بدکاروں لعنتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو۔ اب کہہ دیا۔ اچھا، اب اس کا کیا صورتحال تھی؟ اب دیکھیں ان دنوں میں جب اب وقت گزر رہا تھا، 15 مہینے پورے ہونے کو تھے، عبداللہ اتھم مرا نہیں، 15 مہینے پورے ہونے کو تھے، یہ مرا نہیں۔ اب اس کو کیا پریشانی ہوئی ان دنوں میں؟ سنیں، کہتا ہے کہ اس کے مریدیں اور اس کے بیٹے کی زبانی اس کی یہ بات سنیں۔ مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے اسی پیش گوئی سے متعلق، جب اس نے کی ہوئی تھی عبداللہ اتھم سے متعلق اور وہ وقت پورا ہونے کو تھا، تو عبداللہ اتھم مرا نہیں، تو کیا حال تھا اس کا؟ کوئی جھوٹے آدمی کو خود پریشانی تو ہوتی ہے نا کہ اب میں ذلیل ہوا۔ دیکھو کہتا ہے بیان کیا مجھ کو، یہ کون کہتا ہے؟ یہ سیرت المہدی کتاب ہے، مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر احمد ایم اے کہتا ہے بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ سنوری نے آتم کی میعاد میں صرف 1 دن باقی رہ گیا۔ کتنے باقی رہ گئے؟ 15 مہینے پورے ہونے میں جب 1 دن باقی رہ گیا، جانوریں بن گئی ان کی۔ دیکھو کہتا 1 دن باقی رہ گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھ سے اور میاں حامد علی مرحوم سے فرمایا، اتنے چنے، مجھے تعداد یاد نہیں رہی کتنے چنے آپ نے بتائے، لے لو اور ان پر فلاں صورت کا وظیفہ اتنی تعداد میں پڑھو۔ مجھے وظیفہ کی تعداد بھی یاد نہیں رہی۔ میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ صورت یاد نہیں رہی، مگر اتنا یاد ہے کہ وہ چھوٹی سی صورت تھی، جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاں جی، اور میں نے وظیفہ تقریباً ساری رات صرف کر کے ختم کیا تھا۔ سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 178 اور روایت نمبر لکھا ہوا ہے 160۔ پھر کہتا ہے اسی کتاب میں مرزا قادیانی کا بیٹا پھر کہتا ہے سیرت المہدی حصہ 2 اور صفحہ 7 روایت نمبر 312 میں کہتا ہے، پیر سراج الحق صاحب نعمانی نے مجھ سے بیان کیا کہ جب آتم کی پیش گوئی کی میعاد قریب آئی تو اہلیہ صاحبہ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہتا ہے 1000 ماش کے دانے لے کر ان پر 1000 دفعہ سورہ الم تر کیف جو ہے پڑھنی چاہیے، اور پھر ان کو کسی کنویں میں ڈال دیا جائے اور پھر واپس منہ پھیر کر نہ دیکھا جائے۔ یہ خواب حضرت خلیفہ اول نے نور الدین خلیفہ اول نے حضرت مرزا صاحب کی خدمت میں عرض کیا، اور اس وقت حضرت مولوی عبدالکریم صاحب بھی موجود تھے اور عصر کا وقت تھا۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا
اس خواب کو ظاہر میں پورا کر دینا چاہیے۔ اس پر حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے میر اور میاں عبداللہ صاحب سنوری کا نام لیا اور حضرت مرزا صاحب نے پسند فرمایا اور ہم دونوں کو ماس کے دانوں پر 1000 دفعہ سورہ علم ترا کیف پڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہم نے عشاء کی نماز کے بعد سے شروع کر کے رات کے 2 بجے تک یہ وظیفہ ختم کیا۔ کتنی پریشانی تھی، وہ مریا نہیں، ایک دن رہ گیا اور ساڈی خیر نہیں وظیفے کرو۔ تو جھوٹیاں دے وظیفے کتنے کامیاب ہوندے؟ جھوٹوں کے وظیفے، نبی کو اپنی پیش گوئی پر یقین ہوتا ہے کہ یہ سچ ثابت ہوگی، جھوٹا تو پریشان ہوتا ہے، اس لیے وظیفے کر رہے تھے۔ اچھا پھر کہتا ہے مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود کہتا ہے آتم کے متعلق پیش گوئی کے وقت جماعت کی جو حالت تھی وہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا اور میری عمر کوئی 5.5 برس کی تھی، مگر وہ نظارہ مجھے خوب یاد ہے۔ جب آتم کی پیش گوئی کا آخری دن آیا تو کتنے قرب اور اضطرار سے دعائیں کی گئیں۔ میں نے محرم کا ماتم بھی اتنا سخت نہیں دیکھا۔ حضرت مسیح موعود ایک طرف دعا میں مشغول تھے، محرم کا ماتم بھی اتنا سخت، آخری دن تھا کہ ہائے صبح کو ذلیل ہونے والے ہیں۔ الفضل، یہ رسالہ نکلتا ہے، اخبار نکلتا ہے ان کا، اخبار الفضل، تو 20 جولائی کا، تو 1945 سن کا، اس میں یہ بات کہی، حوالہ ہے۔ پھر کہتا ہے اب کیا ہے، یہ ساری دعائیں اور سارے وظیفے کارگر ثابت نہ ہوئے اور عبداللہ آتم 15 مہینے پورے ہوئے نہ مرا۔ جب وہ نہ مرا تو ہوا کیا، عیسائیوں نے پھر امرتسر شہر کے اندر جو ہے جلوس نکالا۔ عبداللہ آتم کو ہاتھی پر بٹھایا ہوا تھا اور جلوس نکالا اور مرزا قادیانی کے خلاف نعرے بازی ہو رہی تھی۔ مرزا قادیانی کا انہوں نے پتلا بنایا، پتلا بنا کے اس کا منہ کالا کیا اور اس کے گلے میں رسا ڈال کر پھانسی اس کو دے دی اور پھر اس کو جلا کر دفن کیا۔ عیسائیوں نے امرتسر شہر کے اندر جلوس نکالا اور اس کا پتلا بنا کر اس کا منہ کالا کیا، پھر اس کو جلا کر دفن کیا کہ یہ مرزا قادیانی کا انجام ہے۔ اب دیکھو یہ ساری بات خود کتاب نے اس نے کہی ہے۔ اب اپنا مرزا قادیانی کی اپنی کتاب ہے، جب اس کو خبر پہنچی یعنی اس طرح وہ جلوس نکال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں تو کیا کہتا ہے، اس غصے میں کہتا ہے انہوں نے پشاور سے لے کر الہ آباد اور بمبئی اور کلکتہ اور دور دور کے شہروں تک نہایت شوخی سے ناچنا شروع کیا، اور یہ سب مولوی یہودی صفت اخباروں والے ان کے ساتھ خوش اور ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے تھے۔ کتاب کا نام سراج منیر، صفحہ 52، روحانی خزائن، جلد 12، صفحہ 54۔ مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر احمد ایم کہتا ہے سیرت مادی حصہ اول صفحہ 156 پر کہتا ہے آخری دن کی صبح ہوئی تو ان کے دوستوں نے ان کے گلے میں ہار پہنا کر، کس کے گلے میں؟ عبداللہ آتم پادری کے گلے میں، اور ان کو گاڑیاں بٹھا کر سارے شہر میں خوشی کا جلوس پھیرایا۔ اس دن لوگوں میں شور تھا کہ مرزا قادیانی کی پیش گوئی جھوٹی ہو گئی۔ بات سمجھ آئی؟ جھوٹی ہو گئی۔ یہ خود دیکھو بشیر احمد ایم نے اس بات کا اقرار کیا، اس وقت علاقوں میں شور تھا کہ مرزا قادیانی کی پیش گوئی جھوٹی ہوئی۔ آپ دیکھو وہ لوگ جب عیسائی جلوس نکال رہے تھے تو جلوس بھی انہوں نے نکالا، گالیاں بھی دیں، نعرے بھی لگائے، اس کا پتلا بھی جلایا، اور اس وقت ایک عیسائی شاعر نے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک نظم تیار کی، وہ نظم بھی سننے کے قابل ہے۔ کیا کہتا ہے؟ سنو، کہتا ہے ایسی مرزا کی گت بنائیں گے سارے الہام بھول جائیں گے، خاتمہ ہوئے گا نبوت کا پھر فرشتے کبھی نہ آئیں گے، نہ باز آیا تو کچھ بکنے سے اب بھی بڑھاپے میں ہے یہ جوش جوانی، نچاوے ریش کو جیسے کلندر یہ کہہ کر تیری مر جاوے نانی، اے سن او رسول قادیانی لعین و بے حیا شیطان ثانی، نچاویں گا تجھ کو بھی ایک ناچ ایسا، یہی ہے اب دل میں مصمم ٹھانی، پنجہ آتم سے مشکل ہے رہائی آپ کی، توڑ ہی ڈالیں گے وہ نازک کلائی آپ کی، آتم اب زندہ ہے آ کر دیکھ تو آنکھوں سے خود، بات یہ کب چھپ سکے ہے اب چھپائے آپ کی، کچھ کرو شرم اور حیا طویل کا اب کام کیا، بات اب بنتی نہیں کوئی بنائی آپ کی، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بتانا سری، کوئی مانے ہے بلا یہ کج ادائی آپ کی، جھوٹ ہے باطل ہے دعوے قادیانی کے سبھی، بات سچی ایک بھی نہ ہم نے نہ پائی، بات سچی ایک بھی ہم نے نہ پائی آپ کی، حق کا صادق اور صادق کا حق سب الہام ہے، ہو گئی شیطان سے ثابت آشنائی آپ کی، ہو گیا ثابت ہے سب اقوال بد سے آپ کے، کر رہا شیطان ہے بے شک رہنمائی آپ کی، اپنے نیچے سے نہیں شیطان تمہیں دیتا نجات، اس کو کب منظور ہے ایک دم جدائی آپ کی،
تم ہو اس کے اور وہ اب ہے تمہارا یار غار، رات دن کرتا وہی ہے رہنمائی آپ کی۔ ہم نہ کہتے تھے کہ شیطان کا کہاں مانو نہ یار، کس بلا میں اس نے دیکھا کس بلا میں اس نے دیکھو جان پھنسائی آپ کی۔ ہر طرف سے لعنت اور پھٹکار و دھتکار ہے، دیکھو کیسی ناک میں اب جان آئی آپ کی۔ خوب ہیں جبریل اور الہام وہ خدا، آبر سب خاک میں کیسی ملائی آپ کی۔ ہاں کہاں اب وہ خدا جس کا تمہیں الہام تھا، کس لیے کرتا نہیں مشکل کشائی آپ کی۔ اب بتاؤ کہاں اب آپ کے پیر و مرید جو گلی کوچے میں کرتے تھے بڑائی آپ کی، کرتے ہیں تعظیم جھک جھک کر تو حاصل اس سے کیا، ڈوم کنجر دہر یہ کنجرے کسائی آپ کی۔ آپ نے دنیا کو ٹھگنے کا نکالا ہے یہ ڈھنگ، جانتے ہیں ہم یہ ساری پارسائی آپ کی۔ کچھ کرو خوف خدا کا کیا حشر کو دو گے جواب، کس کام آئے گی یہ دولت کمائی آپ کی۔ ڈھیٹ اور بے شرم بھی عالم میں ہوتے ہیں مگر سب پہ سبقت لے گئی بے حیائی آپ کی۔ کر کے منہ کالا گدھے پہ کیوں نہیں ہوتے سوار، فیصلے کی شرط ہے مانی منائی آپ کی۔ داڑھی سر اور مونچھ کا بچنا بڑا دشوار ہے، کر ہی ڈالے گا حجامت اب نائی آپ کی۔ آپ کے دعووں کو باطل کر دیا حق نے تمام، اب بھی تائب ہو اسی میں ہے بلائی آپ کی۔ اب بھی مہلت ہے اگر کچھ عاقبت کی فکر ہے، ہاتھ کب آئے گی یہ مہلت گنوائی آپ کی۔ سخت گمراہوں میں سمجھے مسیح کی شان کو، راہ حق بالخیر ہوگا اور ہوگے سرخرو، ہو گئی اب بھی مسیح سے گر صفائی آپ کی۔ اب دیکھو یہ لمبی چوڑی نظم عیسائیوں نے کہہ کر مرزا قادیانی کو ایسا ذلیل اور رسوا کیا۔ مرزا قادیانی کے ماننے والے خود جو ہے وہ گھروں سے جو ہے وہ باہر نہیں نکلتے تھے کہ ہم باہر نکلیں گے لوگ ہمیں ذلیل رسوا کریں گے۔ آج اس مرزا قادیانی کو جو ہے نبی بتانے کے لیے اور جو ہے وہ مقتدا بتانے کے لیے لوگ گلی گلی کوچے کوچے پھرتے ہیں، ہاں جی، کہ اس کو مقتدا مان لو، جس کی اپنی تاریخ یہ ہے، صورتحال یہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ یہ ایک پیش گوئی ہے اس کی۔ دوسری پیش گوئی، کل میں نے تذکرہ کیا تھا مرزا قادیانی کے ماموزاد بھائی مرزا احمد بیگ کی ایک نوجوان لڑکی تھی جس کا نام محمدی بیگم تھا۔ تو مرزا قادیانی اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اور لیکن یہ چونکہ کردار کے اعتبار سے نہایت گندا آدمی تھا، اس لیے مرزا احمد بیگ اور رشتہ دار اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے اس بات کا انکار کیا جب اس نے پیش گوئی کی۔ لیکن ہوا یوں کہ کوئی ان کا چونکہ رشتہ دار تھے تو زمین کے ہبہ کا معاملہ تھا کہ اس کو مرزا احمد بیگ کو مرزا قادیانی سے اس ہبہ نامے پر دستخط کروانے تھے۔ جب دستخط کروانے کے لیے آیا تو مرزا قادیانی نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے شرط لگا دی کہ دیکھو اس وقت دستخط کروں گا جب اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو، ہاں جی، اور پھر ساتھ اور لالچ دیا کہ ہاں آپ کو مزید جائیداد بھی دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اللہ نے مجھے پیش گوئی کی ہے، اس قسم کی باتیں کی۔ تو اب ذرا دیکھیں اس کا کیا صورتحال ہوئی۔ ہوا یوں کہ خلاصہ اس کا بتا دوں کہ انہوں نے مرزا قادیانی کی بات کو نہ مانا۔ مرزا احمد بیگ نے ایک اور آدمی تھا جس کا نام مرزا سلطان احمد تھا، اس کے ساتھ اپنی بیٹی محمدی بیگم کی شادی کر دی۔ مرزا قادیانی کے ساتھ شادی نہیں کی۔ مرزا قادیانی کے ساتھ شادی نہیں کی تو مرزا قادیانی نے اپنی وہی پرانی گندی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے الٹی جو ہے وہ قسم کی وہ پیش گوئیاں شروع کر دی کہ اب پیش گوئیاں کیا کی، اس کے متعلق تھوڑی سی بات جو ہے وہ کہنا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ جو شادی ہوئی سلطان احمد کے ساتھ تو اس شادی کے متعلق کیا کہتا ہے، دولہے سے متعلق پیش گوئیاں کی۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی،
اس شخص یعنی احمد بیگ کی بڑی لڑکی یعنی محمدی بیگم کے نکاح کے لیے پیغام دے اور اس سے کہہ دے پہلے وہ تمہیں دمادی میں قبول کر لے اور تمہارے نور سے روشنی حاصل کرے، اور کہہ دے کہ مجھے زمین کی ہبہ کرنے کا حکم مل گیا ہے جس کے تم خواہش مند ہو، بلکہ اس کے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگر میں احسانات بھی کیے جائیں گے، بشرطے کہ تم اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کر دو، اور میرے اور تمہارے درمیان یہی عہد ہے، تم مان لو گے تو میں بھی تسلیم کر لوں گا، اگر تم قبول نہ کرو گے تو خبردار ہو مجھے خدا نے یہ بتلایا ہے، مجھے خدا نے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، افطرا اللہ پر باندھا، کہ مجھ کو اللہ نے بتایا اگر کسی شخص سے اس لڑکی کا نکاح ہوگا تو نہ اس لڑکی کے لیے نکاح مبارک ہوگا اور نہ تمہارے لیے۔ کتاب کا نام آئینہ کمالات اسلام، جو روحانی خزان کے اندر درج ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 572 اور صفحہ 573۔ پھر کہتے ہیں آگے مزید، اس کی کتاب ہے مجموعہ اشتہارات، تو یہ اشتہارات کا مجموعہ ہے، اس نے اشتہار دیا تھا، اشتہار چھاپا تھا محمدی بیگم سے متعلق اور اس کے نکاح سے متعلق، تو اس کے مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 102 میں جو ہے یہ موجود ہے، اور تبلیغی رسالت اس کی کتاب ہے، اس کے جلد اول اور صفحہ 61 اس میں یہ عبارت موجود ہے، ابھی پڑھنے لگا ہوں۔ کیا عبارت ہے؟ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے مخالف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیشگوئی ظاہر کی ہے کہ ان میں سے جو ایک شخص احمد بیگ نام کا ہے، اگر وہ اپنی بڑی لڑکی محمدی بیگم اس عاجز کو نہیں دے گا تو 3 برس کے عرصہ تک بلکہ اس سے بھی قریب فوت ہو جائے گا، اور وہ جو نکاح کرے گا وہ روزے نکاح سے 2.5 برس کے عرصہ میں فوت ہوگا، اور آخر وہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی۔ ہاں جی، یعنی دولہا بھی مر جائے گا، اس کا باپ بھی مر جائے گا، اور کہتا ہے میرا اس سے نکاح ہو جائے گا دوبارہ۔ اب مزید سنیں اس پیشگوئی سے متعلق کیا کہتا ہے مزید۔ آئینہ کمالات اسلام، ہاں جی، روحانی خزانے میں درج ہے، جلد 5 صفحہ 325، کہتا ہے میری اس پیشگوئی میں نہ ایک بلکہ 6 دعوے ہیں، خود وضاحت کرتا ہے، اب وہ جھوٹے کیسے ہوں گے دیکھنا پھر آگے۔ میری اس پیشگوئی میں ہاں جی نہ ایک بلکہ 6 دعوے ہیں۔ اب اول، نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا، غور کرنا۔ دوم، نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا۔ نمبر 3، پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مر جانا جو 3 برس تک نہیں پہنچے گا۔ چہارم، اس کے خاوند کا 2.5 سال کے عرصے تک مر جانا۔ پنجم، اس وقت تک میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا۔ ششم، پھر آخر یہ بیوہ ہونے کی تمام رسموں کو توڑ کر باوجود سخت مخالف اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آ جانا۔ یہ 6 پیشگوئیاں، 6 دعوے۔ اب دیکھیں پھر مرزا قادیانی نے 10 جولائی 1888 کو اس پیشگوئی کے متعلق جو اشتہار شائع کیا، اس کی پیشانی پر یہ جو قطعہ لکھا ہوا تھا اشعار کی صورت میں، جو مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 153 پر موجود ہے، آئینہ کمالات اسلام اس کے صفحہ 281 میں، اور در ثمین جو اس کے اردو اشعار کا مجموعہ ہے اس کے صفحہ 159 میں جو ہے کیا اس میں ہے، کہتا ہے پیش گوئی کا جب انجام ہویدہ ہوگا، قدرت حق کا عجب ایک تماشا ہوگا، جھوٹ اور سچ میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا، کوئی پا جائے گا عزت اور کوئی رسوا ہوگا۔ آپ نے اس پیش گوئی سے متعلق خود کہہ دیا کہ میرا انجام مستقبل میں دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اب اسی اشتہار میں مرزا قادیانی مزید لکھتا ہے، بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی امتحان نہیں ہو سکتا۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 159۔ اب دیکھو محمدی بیگم کے خاوند سلطان احمد کی موت سے متعلق حتمی فیصلہ دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد احمد بیگ کی سلطان احمد کی وفات تقدیر مبرم قطعی ہے، اس کا انتظار کرو، اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت ہو جائے گی۔ کتاب کا نام انجام آتم، حاشیہ صفحہ 31، روحانی خزائن جلد 11۔ پھر کہتا ہے یاد رکھو اگر اس پیش گوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی، یعنی احمد بیگ کا داماد سلطان احمد مرزا قادیانی کی زندگی میں نہ مرا، ہاں جی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں ہر بد سے بدتر ٹھہروں گا۔ زمیمہ انجام آتم صفحہ 54 اور روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 338۔ اچھا آپ دیکھو اتنی پیش گوئیاں کر دیں کہ بھی مرزا احمد بیگ کا داماد مر جائے گا، ہاں جی،
لیکن اللہ رب العزت نے مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت کرنا تھا، اس لیے مرزا قادیانی مر گیا۔ مرزا قادیانی مر گیا لیکن محمدی بیگم کا خاوند سلطان احمد نہ مرا۔ ہاں جی، اس نے خود کہا کہ مجھ کو سب جھوٹوں سے بڑا جھوٹا سمجھو، مجھ کو ذلیل سمجھو، مجھ کو رسوا سمجھو، میری پیش گوئی کو ہاں جی میرے حق اور جھوٹ کے لیے معیار بناؤ۔ اب ہوا کیا کہ مرزا قادیانی کے مرنے کے 40 سال بعد تک یہ آدمی محمدی بیگم کا خاوند سلطان احمد زندہ رہا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنے سال بعد مرا؟ 40 سال بعد۔ مرزا قادیانی 1908 میں مر گیا تھا، تو یہ 40 سال اس کے بعد زندہ رہا سلطان احمد۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ثبوت کیا کہ مرزا قادیانی اور اس کی آل اولاد سب جھوٹے اور کذاب ہیں۔ ہاں جی ہاں جی، اس کی وفات 1948 میں ہوئی، یعنی مرزا قادیانی کے 1908 میں، تو 40 سال بعد کتنے بنتے ہیں؟ 1900 پاکستان بننے کے 1 سال بعد۔ اور خود محمدی بیگم بھی بیچاری وہ 1966 تک زندہ رہی۔ کب تک؟ 1966 تک اس پہ زندہ رہی اور لعنتیں بھیجتی رہی کہ تو جو چاہے کہہ لے، تیرے نکاح میں میں آنے والی نہیں ہوں، تیرے نکاح میں میں آنے والی نہیں ہوں۔ وہ نہ آئی۔ اب دیکھو، اس نے خود کہا کہ میری پیش گوئی میں 6 دعوے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک محمدی بیگم میرے نکاح میں نہ آ جائے۔ مرزا قادیانی مر گیا، محمدی بیگم اس کے نکاح میں نہیں آئی۔ ایک قادیانی سے بات ہوئی، میں نے کہا محمدی بیگم آپ کے قادیانی کے نکاح میں نہیں آئی۔ اس نے کہا تھا میں اس وقت تک نہ مروں گا جب تک محمدی بیگم میرے نکاح میں نہ آئے۔ کہتا ہے جی بات یہ ہے، پیش گوئیوں میں کچھ متشابہ باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کون سی متشابہ بات ہے، فرماؤ۔ کہتا ہے کہ اصل میں یہاں نکاح نہیں ہوگا بلکہ محمدی بیگم سے نکاح ہمارے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا جنت میں ہوگا۔ میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا وہ تیرا دماغ خراب اور عقل بھی خراب، نظریہ بھی خراب، تجھے یہ نہیں پتا مرزا قادیانی نے اپنے منکروں سے متعلق کیا کہا؟ اس نے کہا جو مجھے نہیں مانتے وہ سب دوزخی ہیں۔ اس نے کہا میں نے کہا محمدی بیگم نے مرزا قادیانی کو نبی مانا؟ مرزائی ہوئی؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا وہ تو پھر بقول تمہارے ہم تو کہتے ہیں وہ جنتی بی بی ہے بیچاری، تو بقول تمہارے مرزا قادیانی جنت میں ہوگا اور وہ دوزخ میں ہوگی۔ اب تم مجھے بتاؤ مرزا قادیانی جہنم میں بارات لے کے جائے گا؟ بات سمجھ آئے گی نہیں؟ ہاں جی، بات کرنا بھی سیکھو۔ یہ متشابہ ہے، میں کہا متشابہ کو بھی واضح کر دیتے ہیں۔ ان متشابہ کو واضح کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ پاک کی متشابہ باتیں اس کو اللہ ہی جانتے ہیں، یہ متشابہ نہیں ہے۔ اس لیے مرزا قادیانی کا دجل اور فریب لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ اعلیٰ درجے کا جھوٹا اور کذاب آدمی ہے۔ تو دیکھ لو، جس نے خود یہ کہہ دیا کہ یار یہ باتیں پوری نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں، اب پھر بھی لوگ اس کو نبی اور رسول ماننے کو تیار ہیں، تو اس کی بڑی بدبختی اور کیا ہے؟ دماغ کام کرنا چھوڑ گیا نا، یا تو کسی لالچ کے اندر جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، ناروے جانے کا چکر، امریکہ کے ویزے، برطانیہ کے ویزے، اس چکر میں ہیں، یا عقل اور دماغ کام نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جائے گا؟ اچھا، تیسری پیش گوئی، ہاں جی، کہتا ہے کہ بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق اور کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان نہیں ہو سکتا۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 159۔ ایک اور پیش گوئی سنیں۔ ایک نیک شخص تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر عبدالحکیم۔ مرزا قادیانی جب لوگوں کو اپنے جھانسے میں لے رہا تھا اور جھوٹی قسم کی باتیں کر کے عوام کو ورگلا رہا تھا، تو ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب نے بھی اس کی خوب مخالفت کی اور کہا کہ یہ جھوٹا دجال ہے، اس سے بچ کے رہو۔ اس نے فوراً پیش گوئی جڑ دی اس کے متعلق۔ اس کی عادت تھی کہ جو اس کے مقابلے میں اس کے متعلق پیش گوئی جڑ دیتا تھا نا، تو پھر خود ذلیل و رسوا ہوتا تھا۔ کیا پیش گوئی جڑ دی؟ اب دیکھو، ڈاکٹر عبدالحمید صاحب نے مرزا قادیانی ان کے اب 4 اگست 1908 تک ہلاک ہونے کی، بلکہ دیکھو اس نے پیش گوئی کر دی ان کے ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب نے کہہ دیا اچھا تو کرتے تو میں بھی کرتا ہوں، پھر میرا بھی اللہ سے تعلق ہے۔ کہہ دیا کہ اب دیکھو بھائی 4 اگست 1908 تک مرزا قادیانی مر جائے گا۔ انہوں نے پیش گوئی کر دی۔ اب جب انہوں نے پیش گوئی کر دی،
اب لوگ انتظار میں دیکھ ہوتا کیا دیکھیں. ہاں جی. تو دیکھو اس کے متعلق مرزا قادیانی کیا کہتا ہے پیش گوئی کرتے ہوئے. یعنی اسی مرزا عبدالحکیم صاحب نے کہا تھا کہ یہ 4 اگست 1908 تک مر جائے گا مرزا قادیانی. تو اب اس کے مقابل اس نے پیش گوئی کیا کی قادیانی نے. کہتا ہے کئی اور دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل کھڑے ہو کر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان نہ رہا. سفید جھوٹ ہے. ہاں جی. محمدی بیگم کا نہ رہا, اس کے خاوند کا نہ رہا, عبداللہ آتم کا نہ رہا, کوئی تو بتائے. ہاں جی. جھوٹ بولا. کہتا ہاں آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدالحکیم خان ہے, اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے, جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا, اور یہ اس کی سچائی کے لیے ایک نشان ہوگا. یہ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے. اس نے پیش گوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا, مگر خدا نے اس کی پیش گوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی ہے کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا. ہاں جی. اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا. سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے. بلا شبہ یہ سچ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے خدا اس کی مدد کرے گا. کتاب کا نام چشمہ معرفت, صفحہ 322, روحانی خزائن, تو اس کا صفحہ 336 اور 337, جلد نمبر 23. ہاں جی. اب اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کی قسمت میں لکھی ذلت اور رسوائی تھی. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے جو آدمی خدا کی نظر میں جھوٹا ہو, اللہ پاک لوگوں کے سامنے اس کا جھوٹ واضح نہ کریں. اب ہوا کیا کہ بھائی انہوں نے ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ 4 اگست 1908 تک, اس سے پہلے یہ آدمی مر جائے گا. اس نے کہا تھا نہیں میں نہیں مروں گا بلکہ یہ مرے گا. اب ہوا یوں کہ مرزا قادیانی خود جو ہے اللہ جو ہے کرم کرنے والے ہیں. مرزا قادیانی خود مئی کے مہینے میں 1908 میں مر گیا. مرزا قادیانی کب مر گیا؟ عبدالحکیم صاحب کی پیش گوئی کہاں تک تھی؟ اگست تک, اگست 1908. یہ کب مر گیا؟ مئی 1908 میں. یعنی ابھی جون بھی باقی تھا, جولائی بھی باقی تھا. ہاں جی. ابھی اگست کا بھی کچھ 4 دن تھے. یعنی اس سے پہلے ہی 1908 کے اندر مئی کے مہینے میں مرزا قادیانی مر گیا. اللہ پاک نے مرزا قادیانی کو بھی ذلیل کیا, اس کے ماننے والوں کو بھی ذلیل کیا. اور جو ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب تھے وہ تقریباً ہاں جی مرزا قادیانی کے بعد 11 سال تک باقی رہے, 11 سال تک زندہ رہے, اور 1919 کو فوت ہوئے. 1919 کو فوت ہوئے. تو مرزا قادیانی کے ماننے والوں کے لیے دیکھو کیسا عبرت کا نشان ہے کہ وہ ہر جھوٹوں میں سے, سب جھوٹوں میں سے بڑا جھوٹا, کذابوں میں سب سے بڑا کذاب ثابت ہوا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا ایک اور سن لیں کہ اس کا ایک مرید تھا مرزا قادیانی کا جس کا نام تھا پیر منظور محمد. تو اس کا چاہنے والا تھا ہندوستان کی ہمارے جو ہے نا شیخ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے محترم فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان کی زمین بڑی زرخیز ہے, کوئی بھی آدمی اٹھ کر کوئی دعویٰ کر دے اس کو ماننے والے مل جاتے ہیں. تو مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا پاگل نے, تو اس کو ماننے والے ہی پاگل مل گئے. ہاں جی. تو زمین زرخیز ہے, کوئی بھی جو ہے کوئی بات کرے گا, کوئی موقع پر کھڑا ہوگا اس کو ماننے والے مل جائیں گے. تو اس کو بھی مل گئے. تو انہی ماننے والوں میں ایک تھا پیر منظور. ہاں جی. تو اب اس نے, اس کی بیوی حاملہ تھی, پیر منظور کی بیوی, اس نے خاص پیش گوئی کر دی مستقبل سے متعلق. کیا کہتا ہے؟ مرزا قادیانی کو معلوم ہو کہ اس کی بیوی حاملہ ہے, تو مرزا قادیانی نے پیش گوئی کر دی کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا. اس کے ہاں کیا پیدا ہوگا؟ لڑکا, جس کے مختلف القابات ہوں گے. اب القاب بھی اپنی طرف سے دے دی پہلے ہی. دیکھو حقیقت الوحی کتاب کا نام ہے اس کی, صفحہ 103, جلد 22 اور صفحہ 100. اس میں کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے یہ وحی الہی ہوئی تھی کہ وہ زلزلہ جو نمونہ قیامت ہوگا بہت جلد آنے والا ہے, اور اس کے لیے نشان دیا گیا تھا کہ پیر منظور محمد لدھیانوی کی بیوی محمدی بیگم, لدھیانوی کی بیوی سونا نہیں ہے, پیر منظور محمد دیکھو نا آپ کی وجہ سے, پیر منظور محمد لدھیانوی کی بیوی محمدی بیگم, یہ محمدی بیگم اور ہے, محمدی بیگم کو لڑکا پیدا ہوگا. کیا ہوگا اس کو؟
اچھا لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا اس زلزلہ کے لیے ایک نشان ہوگا، اس لیے اس کا نام بشیر الدولہ ہوگا۔ ہاں جی اچھا اب پھر ایک اور اس کو شیطانی الہام ہوا مرزا قادیانی کو، اس کے بعد اس کے جو ہے نا ایک کی بجائے دو نام کہا، اس کے ایک کی بجائے دو نام ہوں گے، پہلے بتا دیا بشیر الدولہ اس کا نام ہوگا، اب ایک اور کہتا ہے تذکرہ مجموعہ الہامات، اس تذکرے میں موجود ہے طبع دوم صفحہ 615، کہتا ہے 7 جون 1906 بذریعہ الہام معلوم ہوا کہ میاں منظور محمد کے گھر میں یعنی محمدی بیگم کا ایک لڑکا ہوگا جس کے دو نام ہوں گے، بشیر الدولہ اور عالم کباب۔ عالم کباب کھایا کرے گا میرے خیال میں۔ اچھا خیر یہ اب پیش گوئی کر دی، اس کے بعد سنو اب کہتا ہے کہ نہیں اس کے دو نہیں اس کے 4 نام ہوں گے، پھر پیش گوئی کر دی تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ 616 طبع دوم میں، کہتا ہے کہ اللہ بھلا کرے کیا نام ہوں گے اس کے، کہتا ہے کہ 7 جون 1906 اس کے معلوم ہوا کہ اس لڑکے کے 2 نام اور ہیں، ایک شادی خان کیونکہ وہ خدا کا کلمہ ہوگا جو ابتدا سے مقرر تھا اور اس زمانے میں پورا ہو جائے گا، اور ضرور ہے کہ خدا اور اس کے لڑکے کی والدہ کو زندہ رکھے، خدا اس لڑکے کی والدہ کو زندہ رکھے جب تک یہ پیش گوئی پوری ہو، یعنی جتنی دیر تک پیش گوئی پوری نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی ماں بچے کی زندہ رہے۔ اچھا اب 11 دن کے بعد مرزا قادیانی کو ایک اور شیطانی الہام ہو گیا اسی بچے سے متعلق۔ ہاں جی اب دیکھ لو کہ ایک عورت کا حملہ ہے، حیات والا آدمی، شرم والا آدمی اس قسم کی باتیں کرتا ہے جو کر رہا ہے۔ عجیب اس کے مرید تھے کہ اس کو جوتے بھی نہیں مارتے تھے ایسی باتوں پر۔ کہتا ہے تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ 620 طبع دوم میں، کہتا ہے 19 جون 1909 میاں منظور محمد کے اس بیٹے کا نام جو بطور نشان ہوگا بذریعہ الہام الہی مفصلہ ذیل معلوم ہوئے، اور بھی نام اور آگے مجھے آگے دسی نا کیا ہے، کلمت العزیز، اچھا نمبر 2 کلمت اللہ خان، نمبر 3 ورڈ، اچھا نمبر 4 بشیر الدولہ، نمبر 5 شادی خان، نمبر 6 عالم کباب، نمبر 7 ناصر الدین، نمبر 8 فتح الدین، نمبر 9 حاضہ یوم مبارک۔ یہ کرنا ہوا ہے۔ اچھا میں سے کہا دے رہی تھی بھائی جلدی سی نا جتنا بے وقوف آپ سے کہا، کہتا اب خدا کا کرنا ایسا ہوا جس بچے کے اتنے فضائل بیان کیے گئے کہ اس کا یہ نہ ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، اب خدا کرنا ہوا 27 دن بعد بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہوئی۔ 27 دن بعد کیا ہوا، بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہوئی، جیسا کہ مرزا قادیانی کے الہامات والی کتاب تذکرہ میں لکھا ہے۔ پیر منظور محمد کے گھر میں 17 جولائی 1906 میں بروز سے شنبہ لڑکی پیدا ہوئی۔ تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ 651 طبع دوم۔ کہاں گئے وہ الہامات؟ ہر طرف سے لانتے اور پھٹکارے پڑیں، او جھوٹے او کذاب، تو کہتا تھا اس کا نام بشیر الدولہ ہے، اس کا نام فلاں ہے، اس کا نام فلاں ہے، وہ پیدا ہوگا، وہ لڑکی پیدا ہوئی، اب کیا ہے کہ ساتھ ہی پینترا بدل گیا۔ جھوٹے آدمی کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، ہیں تو جھوٹے آدمی کے پاس تعویل نہیں ہوتی، اور ہوتا کیا ہے، کہتا ہے میں نے کب کہا تھا اسی حمل میں پیدا ہوگا، اگلے حمل میں پیدا ہو جائے گا جس کے یہ نام ہوں گے۔ اب خدا تو خدا ہے، جو خدا سے مقابلہ کرے، ہاں جو اللہ اس کو ذلیل رسوا کیوں نہ کرے گا، اللہ اس کو ضرور ذلیل رسوا کرتا ہے، لیکن افسوس کہ کچھ عرصہ بعد لڑکی اور اس کی ماں محمدی بیگم دونوں مر گئی۔ وہ بیوی مر گئی بیچاری، ہوتی پیر منظور دی بیوی نو مار کے چھڈیا تو وہ لڑکا پیدا ہی نہ ہوا جس کے یہ القاب تھے، بشیر الدولہ، ہاں جی کلمت العزیز، ہاں جی شادی خان، عالم کباب۔ اب وہ اللہ پاک نے دیکھو جھوٹے آدمی کو جب ذلیل کرنا ہوتا ہے نا تو یوں ذلیل کرتا ہے۔ کوئی لڑکی پیدا ہوئی وہ بھی مر گئی، اس کی ماں بھی مر گئی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں سب جھوٹ ثابت ہوئیں اور وہ خود کذابوں میں سب سے بڑا کذاب ثابت ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی اچھا اب ایک اور پیش گوئی۔ مرزا قادیانی نے اپنے چوتھے لڑکے مبارک احمد کو القاب دیے، مسلم موعود، عمر پانے والا، اور اس کے متعلق یہ بھی کہا تھا کہ ان اللہ نزل من السماء، گویا خدا آسمان سے اتر آیا۔ یہ سب القابات جو ہیں اس نے دیے، اور کہتا ہے کہ الہامات کا مصداق ہے۔
یعنی یہ القاب جو ہیں مجھے الہام ہوئے ہیں، یہ سب القامات اس کے الہامی ہیں۔ اب یعنی مسلم مئو سے مراد کہ یعنی وہ بڑا ہوگا، لوگوں کی اصلاح کرے گا، مبارک احمد جو ہے اس کے متعلق یہ باتیں کی۔ ہاں جی، عمر پانے والا کیا مطلب؟ بڑی ادھی عمر ہونی، لمبی عمر ہونی ہے، کہتے ہیں مجھے الہام ہوا ہے۔ اچھا، کان اللہ نزل من السماء، گویا اللہ آسمان سے اترا ہے، اللہ کا باپ بن گیا۔ ہاں جی، اب اللہ تو بھائی جو ہے وہ اس کو تو موت نہیں ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ اب اس قسم کی باتیں اس نے جب کی، اب ہوا کیا کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بچہ بچپن میں ہی مر گیا۔ کیا ہوا؟ مبارک احمد جس کے بارے میں اس نے کہا عمر پانے والا ہے، عمر بڑی ہو گئی، وہ بچپن میں مر گیا۔ مسلم مود لوگوں کی اصلاح کرے گا بڑا ہو کے، بچپن میں اللہ نے مار دیا اس کو۔ تو کیسا آدمی یہ ذلیل تھا، اللہ پاک نے اس کو ذلیل کیا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، جب اس پہ ہر طرف سے لعنتوں کی بچھاڑ ہوئی کہ دیکھو تو مبارک احمد سے متعلق کہتا تھا کہ عمر پانے والا ہے، اس کی بڑی عمر ہوگی تو مر گیا، اب فوراً اس نے نئی پیش گوئی جڑ دی، ذلت سے بچنے کے لیے مزید نئی پیش گوئی جڑ دی کہ جو ہے اب مجھے الہام ہوا ہے کہ تیرے 5واں بیٹا ہوگا، مجھے الہام ہوا کہ تیرے 5واں بیٹا ہوگا۔ چنانچہ لکھتا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اربعۃ من البنین وبشرنی بخامس۔ اب یہ دیکھو عبارت کہاں سے چوری کی ہوئی ہے، قرآن کریم سے چوری کی نا، ہیں؟ یہ دیکھو کتنا بڑا چور ہے، چور تو آپ نے دیکھے، تو یہ کیسے کتنا بڑا چور ہے۔ اچھا کہتا ہے سب تعریفیں خدا کو ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں 4 لڑکے دیے اور 5ویں لڑکے کی بشارت دی۔ اس کی کتاب مواہب الرحمن صفحہ 144، روحانی خزان میں یہی درج ہے، کتاب تو جلد 19 اور صفحہ 360۔ پھر اپنی دوسری کتاب میں کہتا ہے جس کا نام ہے امامۃ البشریٰ، جلد 2 صفحہ 136، کہتا ہے مجھے الہام ہوا آپ کے لڑکا پیدا ہوا ہے، یعنی آئندہ کے وقت پیدا ہوگا، انا نبشرک بغلام حلیم۔ جو کہاں سے چوری کی بات۔ اچھا کہتا ہے ہم تجھے ایک حلیم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، کہتے ہیں ینزل منزل المبارک، وہ مبارک احمد کی شبیہ ہوگا۔ اچھا، چند دن کے بعد اپنے مریدوں کو پھر ایک الہام سنا دیا۔ ہاں جی، جو امامۃ البشریٰ جلد 2 صفحہ 136 میں درج ہے، کہتا ہے اہب لک غلاما زکیہ ربی ہب لی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اب دیکھو وہ قرآن کی آیتیں چوری کر کے ڈال دیا، اپنا الہام بنا دیا۔ کہتا ہے میں ایک پاک اور پکیزہ لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں، میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اب ان الہامات میں دیکھو ایک پاکیزہ، ہاں جی، جس کا نام یحییٰ ہے، لڑکے کی بشارت دی گئی، ہاں جی، اور اس کے متعلق کہا گیا یہ مبارک احمد کا شبیہ ہوگا اور یہ 5واں لڑکا میرے ضرور پیدا ہوگا اور اللہ پاک نے مجھے بشارت دی ہے۔ یہ ساری پیش گوئیاں سنا دی۔ اب اس کے بعد ہوا کیا، مرزا قادیانی کے پوری زندگی کوئی 5واں لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا۔ مرزا قادیانی کے اللہ پاک نے اس آدمی کو جھوٹا ثابت کرنا تھا، لوگوں کے سامنے جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے۔ جس بچے کے متعلق کہا بھی چوتھا تو مر گیا، جو بڑی عمر پانے والا تھا، اب 5ویں کی بشارت ہے، وہ 5واں بچہ ہی پیدا نہ ہوا بلکہ اس کی نوبت ہی نہ آئی، مرزا قادیانی خود مر گیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ یہ سب جھوٹ جو ہیں، یہ سب باتیں افتراء علی اللہ ثابت ہوئی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ جی اچھا، اور سنیں، مرزا قادیانی نے جب مختلف دعوے لوگوں کے سامنے کرنے شروع کیے، اس میں دعویٰ نبوت کا بھی تھا، تو لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے اس کی عادت تھی کہ پیش گوئیاں کیا کرتا تھا۔ تو پیش گوئیوں میں اس نے ایک پیش گوئی اور موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کر دی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ ایک ریل کی پٹری بچھنی شروع ہوئی۔ تو یعنی اس سعودیہ میں بعض جگہوں پر ریل کی پٹری جو ہے وہ بچھنی شروع ہوئی اور ریل چلنی تھی وہاں۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ پٹری تیار ہونی شروع ہو گئی، کام شروع ہو گیا ہے، فوراً پیش گوئی کر دی کہ یہ جو ہے یہ جلدی جو ہے نا وہ اپنا ریل کی پٹری جو ہے جلدی تیار ہو جائے گی اور یہاں سے مسافر بڑا سفر کیا کریں گے، ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ دیکھو کہتا ہے
یہ چنانچہ کہتا ہے یہ پیش گوئی مرزا قادری نے 1902 میں کی۔ اب سنیں پیش گوئی کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ تحفہ گولڈویہ کتاب کا نام ہے، صفحہ 103، روحانی خزائن جلد نمبر 17 اور صفحہ 195۔ کہتا ہے یہ پیش گوئی اب خاص طور پر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی ریل تیار ہونے سے پوری ہو جائے گی، کیونکہ وہ ریل جو دمشق سے شروع ہو کر مدینہ آئے گی وہی مکہ میں آئے گی، اور امید ہے کہ بہت جلد اور صرف چند سالوں تک یہ کام تمام ہو جائے گا۔ تب وہ اونٹ جو 1300 برس سے حاجیوں کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں یک دفعہ بیکار ہو جائیں گے، اور ایک عظیم انقلاب عرب اور بلاد شام کے سفروں میں آ جائے گا۔ چنانچہ یہ کام بڑی سرعت سے ہو رہا ہے، تعجب نہیں کہ 3 سال کے اندر اندر یہ ٹکڑا مکہ مکرمہ اور مدینہ کی راہ کا تیار ہو جائے، اور حاجی لوگ بجائے بدوؤں کے پتھر کھانے کے طرح طرح کے میوے کھاتے ہوئے مدینہ منورہ میں پہنچا کریں۔ پیش گوئی کر دی، 3 سال کے اندر اندر جو ہے یہ پٹری بچ جائے گی۔ اچھا اب کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس پیش گوئی کو 1905 میں 1902 میں اس نے کی تھی پیش گوئی، تو 1905 تک اس پیش گوئی کو پورا ہو جانا چاہیے تھا۔ 100 سال سے اوپر عرصہ، ہاں جی، اب اس پیش گوئی کو کیے ہوئے مرزا قادری کو مرے بھی اب تو اتنی دیر ہو گئی، اب تو مزید عرصہ گزر گیا۔ اب 1905 تک یہ پیش گوئی پوری ہو جانی چاہیے تھی، اب اس پیش گوئی 1902 سے لے کر اب کتنا عرصہ گزر گیا؟ آج تک وہاں ٹرین جو چل رہی تھی نا، جو پٹری بننی شروع ہوئی تھی وہ وہیں رک گئی، ٹرین چلی نہیں۔ کیسا اللہ پاک نے اس کو جھوٹا ثابت کیا لوگوں کے سامنے۔ یہ نہیں اس نے دیکھا بھی آپ ریل کی پٹری بننے شروع ہو گئی ہے، اب جو ہے میں کہہ دوں گا ابھی یہ 3 سال تک بن جائے گی، اب ظاہر بتا بنے گی تو صحیح، تو میری واہ ہو جائے گی، واہ اس کی کہی ہوئی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ لیکن اللہ پاک نے خدا کرنا ایسا ہوا کہ وہ تھوڑی دیر بچھی، لیکن وہ حکومت وقت نے مناسب نہ سمجھا کہ یہاں کو ریل چلے، اس نے فوراً اس نظام کو درم برم کر دیا، اور آج تک وہاں ریل نہیں چلی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ مرزا قادیانی جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹا ثابت ہوا۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، اچھا مرزا قادیانی نے جہاں اور پیش گوئیاں کیں تو ایک پیش گوئی اس نے یہ بھی کی کہ اللہ تعالیٰ میرے نکاح میں 2 عورتیں لائے گا، ان میں سے ایک کنواری ہوگی اور دوسری بیوہ ہوگی۔ اب پیش گوئی کے الفاظ یہ ہیں، کہتا ہے تخمیناً 18 برس کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ مجھے تقریب سے مولوی محمد حسین بٹالوی و غیر مقلد ایڈیٹر رسالہ شہادت سننا کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ آج کل کوئی الہام ہوا ہے۔ میں نے اس کو یہ الہام سنایا جس کو میں کئی اپنے مخلصوں کو سنا چکا تھا، اور وہ یہ ہے کہ بکر و سیب، جس کے یہ معنی ان کے آگے اور نیز ہر ایک کے آگے میں نے ظاہر کیے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ 2 عورتیں میرے نکاح میں لائے گا، ایک یعنی بکر یعنی کنواری ہوگی اور دوسری بیوہ۔ چنانچہ یہ الہام جو بکر کے متعلق تھا پورا ہو گیا، اور اس وقت بفضل تعالیٰ 4 پسر اس بیوی سے موجود ہیں، اور بیوی کے الہام کی انتظار ہے، اور بیوہ کے الہام کی انتظار ہے۔ تریاق القلوب صفحہ 34، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 201۔ ہاں جی، بلی کو چیچڑوں کے خواب، بلی کو چیچڑوں کے خواب ہے نامرد اور شادی کی خواہشیں۔ اب مزید سنیں، اسی پیش گوئی سے متعلق کرتا ہے، بیان کرتا ہے ضمیمہ انجام آتم صفحہ 14، روحانی خزائن جلد 11 اور صفحہ 298۔ اس میں کہتا ہے اسی طرح شیخ محمد حسین بٹالوی کو حلفاً پوچھنا چاہیے کہ یہ قصہ صحیح نہیں کہ یہ آج اس شادی سے پہلے جو دہلی میں ہوئی اتفاقاً اس کے مکان پر تھا۔ اس نے سوال کیا کوئی الہام مجھ کو سناؤ۔ میں نے ایک تازہ الہام جو انہی دنوں میں ہوا تھا اور اس شادی اور اس کی دوسری جز پر دلالت کرتا تھا اس کو سنایا، اور وہ یہ تھا کہ بکر و سیب یعنی مقدر یوں ہے کہ ایک بکر سے شادی ہوگی اور پھر بعدہ ایک بیوہ سے۔ میں اس الہام کو یاد رکھتا ہوں، مجھے امید نہیں کہ حسین نے بلا دیا ہو۔ مجھے اس کا وہ مکان یاد ہے کہ جہاں کرسی پر بیٹھ کر میں نے اس کو الہام سنایا تھا، اور احمد بیگ محمدی بیگم کا باپ جو ہے وہ جو ہے جی کہ قصہ کا ابھی نام و نشان نہ تھا، پس اگر وہ سمجھے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ خدا کا نشان تھا جس کا ایک حصہ اس نے دیکھ لیا اور دوسرا حصہ جو سیب یعنی بیوہ کے متعلق ہے وہ دوسرے وقت دیکھ لے گا۔
یعنی باقرہ سے نکاح تو وہ بیچاری پہلی بیوی تھی اس کی، جیسے 4 بچے ہوئے تو اب پتہ نہیں بچے کس کے تھے، وہ تو الگ بات ہے، تو وہ تو تھا۔ اب جو بیوہ کی پیش گوئی ہے وہ محمدی بیگم کی تھی کہ وہ اب سلطان احمد اس کا خاوند مر جائے گا اور اس سے میری شادی ہوگی، اور اس سے میری شادی ہوگی۔ اچھا، اب کہ خدا کرنا ایسا ہوا کہ مرزا قادیانی بیوہ عورت کے الہام کی امید اور حسرت سمیت 26 مئی 1908 بروز منگل حیضہ کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ یعنی کسی بیوہ سے اس کی شادی نہیں ہوئی، کسی بیوہ سے اس کی شادی نہیں ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آدمی کو جھوٹا ثابت کرنا تھا اور جھوٹا ہو کر رہا۔ ہاں جی، ہاں۔ اچھا، اب ایسا ہوا ایک مرتبہ ہندوستان میں جب مرزا قادیانی اپنی شرارتیں کر رہا تھا اور مختلف دعوے کر کے لوگوں کو پریشان کر رہا تھا، انہی دنوں میں ہندوستان میں طاعون آ گیا، طاعون کی بیماری پھیلنا شروع ہو گئی۔ مرزا قادیانی کو موقع مل گیا، اس نے فوراً جو ہے وہ پیش گوئی جڑ دی۔ پیش گوئی کیا کر دی کہ طاعون آ رہا ہے، اس سے بچنا ہو تو بھائی میرا جو علاقہ ہے، میرا جو گھر ہے وہ کشتی نوح ہے، اس میں سوار ہو جاؤ۔ جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، وہی لوگ بچے تھے جو کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اب میرا گھر جو ہے وہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو لوگ بچنا چاہتے ہیں میرے پاس آ جائیں، اور ان سے پیسے بٹورنا شروع کر دیے، اتنے پیسے دو پھر رکھوں گا۔ ہاں جی، اور اللہ معاف فرمائے، اور پیش گوئیاں پھر پہلے کہنا شروع کر دیا کہ قادیان پورے کا پورا جو علاقہ ہے یہ طاعون سے محفوظ رہے گا۔ پھر اپنے گھر کی بات شروع کر دی۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ آخرکار گھر میں بھی طاعون آ گیا، لوگ طاعون سے متاثر ہوئے، اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یعنی اس کی یہ صورتحال سنیں ذرا۔ کہتا ہے پیش گوئی طاعون سے متعلق، کہتا ہے خدا قادیان کو طاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا، تاہم تم سمجھو کہ قادیان اس لیے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔ یعنی تم یہ سمجھو، دافع البلاء کتاب کا نام، صفحہ 9 اور صفحہ 10، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 225 اور 26 میں یہ پیش گوئی درج ہے۔ اور پھر دیکھو، اب کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس تھوڑے لوگوں کی رہائش کا انتظام ہے، جو بچنا چاہتے ہیں میرے گھر میں آ جائیں۔ ہاں جی، اب اس کا اعلان کر رہا ہے، کشتی نوح میرا گھر جو ہے، اس کی کتاب ایک ہے، کتاب کا نام ہی کشتی نوح ہے، اس کے صفحہ نمبر 27 اور روحانی خزائن میں یہ کتاب درج ہے، جلد 19 اور صفحہ 86 میں یہ کہا، کیا کہتا ہے؟ چونکہ آئندہ اس بات کا سخت اندیشہ ہے کہ طاعون ملک میں پھیل جائے اور ہمارے گھر میں، جس میں بعض حصوں میں مرد بھی مہمان رہتے ہیں اور بعض حصوں میں عورتیں، سخت تنگی واقع ہے، عورتیں بھی رہتی ہیں۔ اور آپ لوگ سن چکی ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے لیے جو اس گھر کی 4 دیواری کے اندر ہوں گے حفاظت خاص کا وعدہ فرمایا ہے، ان جڑے میرے گھر ہوں گے۔ اور اب وہ گھر جو غلام حیدر متوفی کا تھا، جس میں ہمارا حصہ ہے، اس کی نسبت ہمارے شریک راضی ہو گئے ہیں کہ ہمارا حصہ دیں اور قیمت پر باقی حصہ بھی دے دیں۔ میری دانش میں یہ حویلی، جو ہماری یہ حویلی کا جز ہو سکتی ہے، 2000 تک تیار ہو سکتی ہے۔ خطرہ ہے کہ طاعون کا زمانہ قریب ہے اور یہ گھر وہی الہی کی خوشخبری کی روح سے اس طوفان طاعون میں بطور کشتی کے ہوگا۔ نہ معلوم کس کس کو اس سے بشارت کے وعدے سے حصہ ملے گا، اس لیے کام بہت جلدی کا ہے۔ پھر بھروسہ کر کے جو خالق اور رازق ہے، اعمال صالح کو دیکھتا ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے دیکھا یہ ہمارا گھر بطور کشتی کے تو ہے، مگر آئندہ اس کشتی میں نہ کسی مرد کی گنجائش ہے نہ عورت کی ہے، اس لیے توسیع کی ضرورت ہے۔ پیسے مانگے لوگ، پیسے مانگا، بھئی یہ گھر چھوٹا ہے، اس لیے کشتی نوح تو ہے لیکن اس میں افراد کی گنجائش نہیں ہے، پیسے دو، اس کی عمارت تعمیر کریں تاکہ مزید لوگ اس میں رہ سکیں۔ پھر جن لوگوں نے جان بچانی ہوگی یہاں آ جائیں اس گھر کے اندر، تو ان کو تعاون نہیں ہوگا۔ اچھا، کشتی نوح صفحہ 67۔ اب سنیں کہ جس طرح اور پیش گوئیاں مرزا قادیانی کی جھوٹ ثابت ہوئیں، تو یہ بھی افتراء اللہ ثابت ہوئی، اور اس کا انجام کیا ہوا دیکھیں۔ خود مرزا قادیانی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بھئی قادیان میں طاعون آ گیا۔ پہلے کہا کہ خدا کا رسول قادیان میں ہے، اس لیے خدا نے وعدہ کیا کہ جو ہے خدا قادیان کو طاعون سے محفوظ رکھے گا۔ اب خود اقرار کر رہا ہے کہ طاعون قادیان میں آ گیا۔
حقیقت الوحی اس کا حاشیہ 187 روحانی خزائل اور 22ویں جلد میں یہ کتاب موجود ہے۔ تو کہتا ہے پھر طاعون کے دنوں میں جب کہ قادیان میں طاعون زور پر تھا، میرا لڑکا شریف احمد بیمار ہو گیا۔ آپ دیکھو، خود اقرار کر لیا کہ قادیان میں طاعون کیا تھا؟ زوروں پر تھا۔ خود کہتے کہ میں خدا کا نبی ہوں، مجھ سے وعدہ کیا کہ جو ہے طاعون سے قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا۔ آپ دیکھو پھر اب جس گھر کو اس نے کشتی نو قرار دیا تھا تو اب اس کا حال سنیں۔ ہاں جی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے اس نے پیسے بٹور کے جس گھر کو تعمیر کیا اور اس کو کشتی نو قرار دیا، اس کے متعلق جو ہے وہ مرزا قادیانی کا بیٹا اپنے باپ سے نقل کرتا ہے۔ سنیں، سیرت مہدی، یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، اس کا حصہ دوم صفحہ 59 اور روایت 379 کہتا ہے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود کو صفائی کا بڑا خیال تھا، خصوصاً طاعون کے ایام میں اتنا خیال رہتا تھا کہ فنائل لوٹے میں حل کر کے، فنائل جانتے ہیں گولیاں، لوٹے میں حل کر کے خود اپنے ہاتھ سے گھر کے پخانوں اور نالیوں میں جا کر ڈالتے تھے۔ خاکسار عرض کرتا ہے بعض اوقات حضرت مسیح موعود گھر میں ایندھن کا بڑا ڈھیر لگوا کر آگ میں جلوا دیا کرتے تھے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر تو اللہ کا نبی ہے، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ قادیان محفوظ رہے گا، تیرا گھر کشتی نوح ہے، یہ ہیلے کرنے کی ضرورت ہے طاعون سے محفوظ ہونے کے لیے؟ اور سنو کیا کر رہا ہے، آگ کے ڈھیر لگوا رہا ہے۔ ہاں جی، کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود گھر میں ایندھن کا بڑا ڈھیر لگوا کر آگ میں جلوا دیا کرتے تھے تاکہ زر رساں جراثیم مر جائیں۔ آپ نے ایک بہت بڑی اہنی انگیٹھی منگوائی ہوئی تھی جسے کوئلے ڈال کر اور گندھک وغیرہ ڈال کر کمروں کے اندر جلایا جاتا تھا اور اس وقت دروازے بند کر دی جاتے تھے۔ اس کی اتنی گرمی ہوتی تھی کہ جب انگیٹھی کے ٹھنڈا ہو جانے کے ایک عرصہ بعد بھی کمرہ کھولا جاتا تو پھر بھی وہ اندر سے بھٹی کی طرح تپتا تھا۔ سیرت مہدی حصہ دوم صفحہ 59 روایت 379۔ معلوم ہوا کہ بیچارے نے بڑے ہیلے کیے بھی طاعون سے میرا گھر بچ جائے کہ میں نے کشتی نو قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیے کشتی ڈوبی کیسے ہے۔ رسالہ ریویو ایک رسالہ ان کا قادیانی کو نکلتا تھا تو اس کا اگست کا شمارہ 1928 کا صفحہ 5 اور اخبار قادیان جو ہے الفضل جس کا نام ہے اس کے جلد نمبر 25 اور شمارہ نمبر ہے 122، صفحہ نمبر ہے 5، مورخہ 28 مئی 1937 کا ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ وبائی ایام میں وبائی ایام طاعون کے ایام میں حضرت مسیح موعود اس قدر احتیاط فرماتے تھے کہ کسی کارڈ کو بھی جو وبا والے شہر سے آتا تھا چھوتے تو ہاتھ ضرور دھو لیتے۔ کوئی کارڈ ہے، کوئی کاغذ، اس کو بھی پکڑتے، اگر وبا والے طاعون والے شہر سے آئے تو اس کو پکڑنے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے۔ اور جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ میں نبی ہوں، اللہ نے وعدہ کیا کہ مجھے طاعون سے محفوظ رکھے گا، میرے گھر کو محفوظ رکھے گا، اس کو ان کاموں کی ضرورت ہے۔ اللہ دیکھو، اب دیکھو کہتے ہیں کہ اور وہ گھر جس کو مرزا قادیانی نے کشتی نو ٹھہرایا تھا اور اس میں بھی طاعون نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا، اس کے گھر کے کچھ افراد پر حملہ ہوا، ہاں جی، طاعون کا۔ تو اب اس آدمی نے طاعون والوں کو اپنی کشتی سے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ جن کو طاعون ہوتا گیا ان کو باہر نکالتا گیا، کشتی سے نکل جاؤ۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے اس وقت تک خدا کے فضل و کرم اور جود و احسان سے ہمارے گھر اور آپ کے گھر میں بالکل خیر و عافیت ہے۔ بڑی گوسان لڑکی کا نام ہے، بڑی گوسان کو تپ ہو گیا تھا اس کو گھر سے نکال دیا ہے، لیکن میری دانش میں اس کو طاعون نہیں ہے، احتیاطاً نکال دیا ہے۔ اور اب ساتھ ہی جھوٹ بول دیا نا، کوئی کہے نا۔ اب ماسٹر محمد دین کو تپ ہو گیا اور گلٹی بھی نکل آئی، ہاں جی، اور اس کو بھی باہر نکال دیا ہے۔ میں تو دن رات دعا کر رہا ہوں اور اس قدر زور و توجہ سے دعائیں کی گئی ہیں کہ بعض اوقات میں ایسا بیمار ہو گیا کہ وہم گزرا کہ شاید 2-3 منٹ جان باقی ہے اور خطرناک آثار ظاہر ہو گئے۔ اگر آتے وقت لاہور سے 10 انفیکٹ کے لیے کچھ رسکپو اور کس قدر فنائل لے آویں اور کچھ گلاب اور سرکہ لے آویں تو بہتر ہوگا۔ یہ خط لکھا اس نے، ہاں جی، مرزا قادیانی کا مکتوب 6 اپریل 1904 مکتوبات احمدیہ، یہ اس کی کتاب، یہ مکتوبات احمدیہ، اس کا حصہ 4 صفحہ 115، ہاں جی، صفحہ 116 مکتوب نمبر 39۔
اب دیکھو اس سے صاف معلوم ہوا کہ واقعی یہ طاعون اس کے گھر میں بھی آ گیا تھا. ہاں جی. اور پھر مرزا قادیانی خود اس گھر کو چھوڑ کر کے باغ میں چلا گیا بھاگ کے. پہلے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا, جب دیکھا کہ یہ کام زیادہ دکھا گیا طاعون اپنا چھوڑ کر باغ میں چلا گیا. دیکھیے مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود دوسرا خلیفہ تھا. بشیر احمد ایم اے الگ اس کا بیٹا ہے, بشیر الدین محمود الگ بیٹا تھا. اس کے بڑے کارنامے ہیں, کبھی انشاءاللہ بتائیں گے. تو بشیر الدین محمود کا خطبہ چھپا قادیانیوں کے اخبار الفضل میں, تو جلد نمبر 20 اور نمبر اس کا 134 صفحہ نمبر 6, مورخہ 11 مئی 1933 کا اس کا خطبہ ہے. کیا کہتا ہے؟ کئی بیوقوف کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود طاعون سے ڈر کر باغ میں چلے گئے, اور تعجب ہے کہ میں نے بعض احمدیوں کے منہ سے بھی یہ بات سنی ہے. یہ ڈر کے بچ گیا. اب ہاں جی, حالانکہ طاعون کے ڈر سے حضرت مسیح موعود نے کبھی اپنا گھر نہیں چھوڑا. اس وقت چونکہ زلازل کے متعلق آپ کو کثرت سے الہامات عورت تھے, اس لیے آپ نے یہی مناسب خیال فرمایا کہ کچھ عرصہ باغ میں رہیں. اب جب تو خود پیش گوئی کر چکا بھئی یہ کشتی نوح ہے, اس سے لوگوں نے نجات پانی ہے, خود ہی چھوڑ کے بھاگ گیا ہے, تو اب معلوم ہوا کہ اس آدمی کو اپنے جھوٹ پر بہت پکا یقین تھا کہ میرا اب انجام ہونے والا ہے, اس لیے بھاگوں, تو خود بھاگ گیا. اب خود اس نے اقرار کیا اس کے بیٹے نے کہ کئی احمدی بھی یہ بات کہتے ہیں کہ مرزا صاحب اپنا گھر چھوڑ کے بھاگے تھے. ہاں جی, جس کشتی کا یہ حال ہوگا, جس ملاح کا یہ حال ہے کشتی کے ملاح کا, تو وہاں سواروں کا حال کیا ہوگا. اسی ہم مرزا قادیانی کے ماننے والوں کہتے ہیں کہ آج بھی جو اس کشتی میں سوار ہو تو جو پہلے اتر گئے ہیں اتر گئے, تم بھی اتر جاؤ. اگر تم اس کشتی سے نہ اترے تو یہ کشتی تمہیں لے ڈوبے گی. بات سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ ہاں جی. اچھا, آخری بات کر لیں. مرزا قادیانی نے اپنی عمر سے متعلق ایک پیش گوئی کی. میری عمر کتنی ہوگی؟ کہتا ہے اپنی عمر سے متعلق, خدا تعالیٰ نے مجھے صریح لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر 80 برس کی ہوگی, اور یا یہ کہ 5 سال, سنیں اس کی پیش گوئی, 80 برس کی ہوگی, اور یا یہ کہ 5-6 سال زیادہ یا 5-6 سال کم. اللہ کی پیش گوئی میں ایسا ہوتا ہے, 5-6 سال زیادہ اور 5-6 سال کم. کتنے سال کا درمیان میں گڑبڑ کر گیا کہ چلو اس میں کبھی تو مروں گا ہی نا. ہاں جی. اور جو ظاہر الفاظ وحی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ تو 74 اور 86 کے اندر اندر عمر کی تعین کرتے ہیں. بہرحال یہ میرے پر تہمت ہے کہ میں نے اس پیش گوئی کے زمانہ میں کوئی بھی تعین نہیں کی. خیر, اس نے کہہ دیا ابھی 74 اور 86 سال کے اندر اندر میری موت آئے گی پیش گوئی کے متعلق. زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 258-259, روحانی خزائن میں درج ہے یہ جلد 21. ہاں جی. اور اسی طرح حقیقت الوحی میں بھی یہ درج ہے عبارت, اور وہ حقیقت الوحی کتاب بھی روحانی خزائن کے جلد 22 صفحہ 100 میں ہے. تحفۃ الندوہ صفحہ 5, اور روحانی خزائن میں بھی یہ تحفۃ الندوہ موجود ہے جلد 19 صفحہ 93. تحفہ گولڈیویا وہ بھی صفحہ 30 اور جو ہے وہ صفحہ 8, اور روحانی خزائن کی جلد 17 اور 44 اور 66 میں بھی جو ہے وہ یہ موجود ہے. اور اربعین نمبر 3 صفحہ 52 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 394, مجموعہ الہامات تذکرہ اس میں بھی صفحہ 7 میں یہ عبارتیں موجود ہیں پیش گوئی سے متعلق. یعنی اب دیکھو یہ پیش گوئی یہ افطراء اللہ ہے, کیونکہ اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے تیری عمر 80 برس کی ہوگی. ہاں جی. اور یا یہ کہ 5-6 سال زیادہ یا 5-6 سال کم. اللہ پاک کے کلام میں یا ہوتا نہیں ہے, تردد نہیں, کیونکہ کلمہ او یا یہ تردد کا کلمہ ہے. اللہ کی بات یقین پہ مبنی ہوتی ہے, تردد اور شک پہ مبنی نہیں ہوتی, چونکہ اس کو خود اپنی ذات کے بارے میں جھوٹا ہونے کے بارے میں یقین تھا, اس لیے اپنی طرف سے بکواسات کر رہا تھا. تو جان سے دینے کے لیے اس قسم کی باتیں کر, جب اس طرح پیش گوئی کی لوگوں نے ذلیل رسوا کیا اور کہا اس کی وضاحت کر یا کا مطلب کیا ہے. ہاں جی. پھر یہ صفائی دینے کے لیے کہتا ہے کہ بھئی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو وحی کے ظاہر الفاظ ہیں وہ تو 74 سال یا 86 سال کے اندر اندر عمر کی تعین کرتے ہیں.
تو لہذا اب اتنی عمر میری ہوگی۔ لیکن ہوا کیا کہ مرزا قادیانی پھر یہ کہتا ہے، اس نے خود کہا کہ میری پیدائش کب ہوئی ہے؟ کہتا ہے میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی، اور میں 1857 میں 16 برس کا یا 17ویں برس کا تھا۔ کتاب البریہ سی کتاب ہے، صفحہ 146، حاشیہ اس کا حاشیہ ہے، اور روحانی خزان جلد 13 صفحہ 77 میں یہ کتاب موجود ہے، یعنی کتاب البریہ۔ تو اس نے کہا میری پیدائش ہوئی ہے 1839 یا 1840 میں، اور مرزا قادیانی کی موت کب ہوئی ہے؟ 26 مئی 1908 کو۔ یہ سید المہدی میں خود لکھا ہے، حصہ اول صفحہ 9 میں۔ اب جب مرزا قادیانی کی پیدائش جو ہے 1839 یا 40 میں ہوئی اور اس کی تاریخ وفات خود 1908 ہے، تو اس کی کل عمر یا 68 سال بنتی ہے یا 69 سال۔ 1839 لے لیں تو عمر 1 سال بڑھ جائے گی، 40 لے لیں تو 1 سال کم ہو جائے گی، یعنی اس کی کل عمر مرزا قادیانی کی 68 یا 69 سال بنتی ہے، جو کہ اس کی پیش گوئی 86 یا 76 سال پر کسی طرح بھی منطبق نہیں ہوتی۔ اس کی عمر یا کم از کم پیش گوئی کے مطابق 76 سال ہونی چاہیے تھی یا 86 سال۔ تو دیکھو کس قدر دجل اور فریب ہے کہ مرزا قادیانی نے جو اپنی عمر سے متعلق پیش گوئی کی وہی پوری نہ ہوئی، بلکہ اس سے پہلے مر گیا 68 سال یا 69 سال کی عمر میں یہ آدمی مر گیا، اور یہ بھی اس کے جھوٹا ہونے پر واضح دلیل تھی۔ بات سمجھائی نا جی؟ اچھا، اب مرزا قادیانی نے اپنے جو ہے وہ متعلق کہا ہے کہ میرے مبعوث ہونے کی غرض بھی ایک بڑی ہے، اگر وہ غرض میں نے پوری کی سمجھو میں سچا ہوں مگر نہ جھوٹا ہوں۔ کیا کہتا ہے کہ میرے مبعوث ہونے کی غرض یہ ہے کہ جو ہے میرے آنے سے عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب خود اس نے جو ہے اپنی اس پیش گوئی کو اخبار بدر، یہ خود قادیان کا اخبار، قادیانی کا اخبار تھا اور قادیان سے نکلتا تھا، تو اس کا نمبر 29 ہے، اخبار نمبر شعبہ نمبر جلد نمبر 2 ہے، 19 جولائی 1906 صفحہ 4، اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں وہ اپنے مبعوث ہونے کی علت نمائی کو پا لیتے ہیں، اور انہیں مرتے دم تک جب ان کی بعثت کی غرض ظہور میں نہ آ جائے، میرا کام جس کے لیے میں اس وقت میدان میں کھڑا ہوا ہوں یہی ہے کہ عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑ دوں اور بجائے تثلیث کے توحید پھیلا دوں، آخر وسلم کی جلالت اور شان دنیا پر ظاہر کر دوں۔ بس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت نمائی ظہور میں نہ آوے تو میں جھوٹا ہوں۔ بس دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے اور وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی؟ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح موعود اور مہدی موعود کو کرنا چاہیے تو پھر میں سچا ہوں، اگر کچھ نہ ہوا اور میں مر گیا تو پھر سب گواہ ہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ یعنی میرے آنے کی جو ہے وہ غرض یہ ہے کہ عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، لوگ تثلیث کے عقیدے کو چھوڑ دیں گے، توحید پھیل جائے گی۔ اب آپ ہی مجھے بتا دیں کہ توحید اور تثلیث ختم ہو گئی، عیسائیت ختم ہو گئی یا باقی ہے؟ عیسائی آج بھی باقی ہیں، اور عیسائی لاکھوں نہیں کروڑوں میں اربوں میں موجود ہے۔ تو پھر جب عیسائیت آج بھی موجود ہے، تثلیث کا ان کا گمراہ کن عقیدہ آج بھی موجود ہے، اس نے کہا کہ لوگ میری موت کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ اگر میرے مرنے کے بعد بھی یہ عقیدہ باقی رہے، یہ لوگ باقی رہے، سمجھو میں جھوٹا ہوں۔ اگر میں اپنی زندگی میں اس کو ختم کر گیا اور عیسائیت ختم ہوگی میری زندگی میں، سمجھو میں سچا ہوں۔ تو عیسائیت آج بھی باقی ہے اور تثلیث کا عقیدہ آج بھی ان کا موجود ہے۔ تو پھر آج یہ مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے پر سب سے واضح اور بڑی دلیل موجود ہے۔ اس نے کہا اگر میں یہ کام نہ کر سکوں میں جھوٹا ہوں، اور یہ کام وہ نہیں کر سکا، اور کرتا بھی کیسے؟ بیچارہ خود مناظرہ ہار گیا تھا عیسائیوں سے، کیسے تثلیث ختم کرنی تھی اس نے؟ ہاں جی، کیا خیال ہے؟ خود جو ہے اپنا اخبار الفجر قادیان مورخہ 19 جون 1941 میں صفحہ 5 پر کہا گیا عیسائیت بہت پھیل رہی ہے۔ کہتا ہے ہندوستان میں عیسائیوں کے 137 مشن کام کر رہے ہیں، ہاں جی، 403 اسپتال ہیں عیسائیوں کے، ہاں جی۔ یہ کب کا اخبار ہے؟ 1941 کا۔ مرزا کب مر گیا؟ 1908 میں۔ اب اتنے سال بعد قادیانی اخبار کہہ رہا ہے کہ اتنی عیسائیت پھیل رہی ہے، دن بہ ترقی کر رہی ہے۔ کہتا ہے کہ 500 ڈاکٹر کام کر رہے ہیں اس اسپتال، اپنا 403 اسپتالوں میں، اور 137 مشن ان کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، 43 پریس ہیں، اور تقریباً 100 اخبارات ہیں جو مختلف زبانوں میں نکلتے ہیں۔ اس دور کی بات ہے، آج کتنے ہیں؟
تو نہیں مرا، بلکہ ہوا کیا، مرزا قادیانی نے جب عبداللہ آتم پادری کے ساتھ مناظرہ کیا تصریح بالتوحید کے موضوع پر، یہ مناظرہ بھی ہار گیا اور قادیانی نے امرتسر میں جلوس بھی نکالا، اور بلکہ خود مرزا قادیانی کے ماننے والے بہت سے لوگ خود عیسائی ہو گئے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میرے آنے کی علت غائی یہ ہے کہ میرے آنے سے عیسائیت ختم ہو جائے گی، تصریح بالتوحید کا نظریہ ختم ہو جائے گا، یہ تو ختم نہ ہوا، الٹا اس کے ماننے والے جو ہے وہ عیسائی ہو گئے۔ چنانچہ جو ہے میں یہ عرض کروں کہ اسی سلسلے میں کہ عبداللہ آتم تو مرا نہیں، لیکن اس کا منشی محمد اسماعیل جس نے مباحثہ کروایا تھا، منشی محمد اسماعیل قادیانی، اس نے یہ عبداللہ آتم کے ساتھ مباحثہ کروایا تھا، وہ عیسائی ہو گیا، اور محمد یوسف مرزائی جو مباحثہ کا سیکرٹری تھا یہ بھی عیسائی ہو گیا، اور مرزا قادیانی کی بیوی کے خالہ زاد بھائی جو ہے میر محمد سعید یہ بھی عیسائی ہو گیا۔ ہاں جی، تو جب یہ خود لوگ عیسائی ہو گئے تو یہ کہتے تھے کہ میرے آنے کی علت غائی یہ ہے کہ تصریح بالتوحید کے نظریے کو ختم کر دوں، ختم تو یہ نہ کر سکا بلکہ اس کے ماننے والے لوگ عیسائی ہو گئے، الٹ بات ہو گئی۔ تو اس سے واضح ہو گئی یہ بات کہ مرزا قادیانی نہ وہ مہدی ہے جس کی بشارت دی گئی، نہ وہ مسیح ہے جس کی بشارت دی گئی، بلکہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، کذابوں میں سے ایک کذاب ہے۔ تو مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے پر اور کذاب ہونے پر بہت سے دلائل موجود ہیں۔ تو دلائل کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو آدمی نبی صادق ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی پیش گوئیوں کو سچ ثابت فرماتے ہیں، اور جو آدمی جھوٹا مدعی نبوت ہوتا ہے تو اس کی تمام بیان کردہ پیش گوئیاں اللہ رب العزت جھوٹی ثابت کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا جھوٹا ہونا واضح ہو جائے، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا جھوٹا ہونا واضح ہو جائے۔ تو الحمدللہ ہمیں اس مجلس میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سچا مدعی نبوت اللہ پاک اس کی پیش گوئیوں کو ضرور قبول فرماتے ہیں اور اپنے وقت پر پوری ہوتی ہیں۔ جھوٹے مدعی نبوت کی ساری کی ساری پیش گوئیاں جھوٹ ثابت ہوتی ہیں۔ مرزا قادیانی جھوٹا مدعی نبوت تھا، مہدویت کا جھوٹا دعویٰ کیا، مسیحیت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس لیے اللہ پاک نے اس کو ذلیل رسوا کیا اور اس کی بیان کردہ ساری کی ساری پیش گوئیاں جھوٹ ثابت ہوئیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مرزا قادیانی کے شر سے اور قادیانیوں کی شرارتوں سے جو لوگ متاثر ہیں اور جو ہے بھولے بھالے بیچارے اس طرف چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ پاک جو ہے اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله